البیخ کیمو، لاپیسٹ، پلیگ، بلیک ڈیتھ، طاعون، بے رحم سیاہ موت، کرونا وائرس۔ ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ 1957 کا نوبل پرائز البرٹ کیمو البیخ کیمو کو کیوں دیا گیا؟ انسان اور انسانیت کی عظیم خدمات اور تحریروں پر دیا گیا۔ ایسی ہی ایک تحریر آج پیش کی جا رہی ہے، پلیگ۔ بے معنی زندگی کو معنی دینے کی کوشش کرنے والے فلسفی کا شاندار ناول پلیگ۔ 2020 میں کرونا وائرس نے دنیا میں بے انتہا تباہی پھیلائی، لیکن حیران کن طور پر 1947 میں البیخ کیمو نے ایک ایسا ناول لکھا جس میں پلیگ کی بیماری کا ذکر کیا گیا اور ایسی ہی تباہی دکھائی گئی جیسی آج کے دور میں کرونا نے پھیلائی ہے۔ ناول نگار نے صرف ایک قصبے کو مثال کے طور پر پیش کیا، مگر در حقیقت یہ ایک قصبہ دنیا کے ہر ایک علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اگر ہم اس ناول میں پلیگ کے لفظ کی جگہ کرونا وائرس کا لفظ استعمال کریں تو خوفناک مرض سے ہونے والی تباہی ایک سی ہی نظر آئے گی اور انسانوں کا رد عمل بھی بالکل ایک سا ہی لگے گا۔ جس طرح البرٹ کیمو کا فلسفہ ایگزسٹینشلزم، وجودیت، بہت گہرا ہے، اسی طرح اس ناول میں دیا گیا پیغام بھی بہت گہرا ہے۔ جو شخص خدا پر یقین رکھتا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی، موت اور تکالیف کے پیچھے وجوہات موجود ہیں، جبکہ کیمو خدا پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے موت کے بعد زندگی پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کی سوچ کے مطابق ہماری زندگی، موت اور تکالیف کا نہ تو کوئی سبب ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عقلی جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک ہماری حالت تو ایسی ہے کہ جب کسی انسان کو سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے تو جب تک وہ پھانسی پر نہیں چڑھتا اس وقت تک کرب اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان کو پیدائش کے وقت موت کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باقی زندگی وہ موت کا سوچتے ہوئے کرب اور تکلیف میں ہی گزارتا ہے۔ مگر البرٹ کیمو کی سوچ کا مثبت پہلو یہ ہے کہ انسان موت اور تکلیف کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، بلکہ اسے بغاوت کر دینی چاہیے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بدترین حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ناول موت سے موت تک کا سفر ہے، جس طرح ہماری اپنی زندگی موت کی طرف ہی سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ناول میں کچھ لوگ ہمیں بیماری کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اگرچہ انہیں علم ہے کہ بیماروں کے پاس علاج کے لیے جانے سے ان کی موت کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے پھر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس بیماری سے ہلاک نہیں ہوں گے، اور اگر اس بیماری سے نہ مارے جائیں پھر بھی موت تو ان کا مقدر ہی ہے۔ تو ناول ہمیں پیغام دیتا ہے کہ موت اور بیماری کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔ ناول کے کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ ریو ناول کا مرکزی کردار اور تمام ناول انہی کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ بہت انسان دوست، شفیق، قابل اور محنتی ڈاکٹر، اپنے کام سے شدید محبت اور مریضوں کو صحت مند کرنے کی جنون کی حد تک خواہش رکھنے والے، خدا کو نہیں مانتے مگر اخلاقیات اور انسانی بھلائی میں بے مثال ہیں۔ موذی اور وبائی مرض، پلیگ، بلیک ڈیتھ، لاپیسٹ، طاعون کو انہوں نے ہی سب سے پہلے محسوس کیا اور حکام کو کہا کہ اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ ان کی اپنی بیوی سخت بیمار تھی، مگر ایک انسان کی جگہ انہوں نے تمام علاقے بلکہ انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی۔ موذی اور وبائی مرض میں ہزاروں مریضوں کی مدد کی اور اسی دوران ان کی اپنی بیوی جو دوسرے علاقے کے ہسپتال میں زیر علاج تھی وفات پا گئی۔ فادر پینیلو علاقے کے پادری ہیں۔ جب بیماری کا نزول ہوا تو انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ یہ لوگوں پر خدا کا عذاب ہے،
ان کی غلط حرکات کی وجہ سے، اور بعد کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ان کا امتحان ہے۔ دراصل ڈاکٹر علاج کے ذریعے مریضوں کو تندرست کر رہا ہے، اور یہ دعا پر بھروسہ کرنے اور خدا کی جانب رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ریمنڈ رام بے، ایک نوجوان صحافی جو پیرس کے اخبار کے لیے کام کرتا ہے، علاقے کی حالت دیکھنے الجیریا کے اس عرب ملک میں آیا، مگر بیماری کی وجہ سے واپس پیرس نہ جا سکا، اور بیوی کی جدائی نے اس کا حال خراب کر دیا۔ بھاگنے کی کوشش کی، جب انتظامات ہو گئے تو خود فرار ہونے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب اس کا جینا مرنا انہی لوگوں کے ساتھ ہے، اور واپس جانے پر تمام عمر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا۔ ڈاکٹر کیسٹل، ایک بوڑھا ڈاکٹر، یہ پہلا شخص ہے جس نے عجیب مہلک بیماری کے حوالے سے تعاون کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے بیماری کے لیے نئی دوا کی تیاری میں بہت اہم کام کیا اور دوا تیار کی۔ وہ اور ڈاکٹر ریو حکام کو سخت ترین اقدامات کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ تمام قصبے کو موت کے منہ میں جانے سے بروقت بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر ریچرڈ اسی علاقے کی میڈیکل ایسوسی ایشن کا سربراہ ہے۔ تعاون کا نام آنے کے باوجود ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ مکمل یقین ہونے تک اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تاکہ علاقے میں افراتفری نہ پھیل جائے۔ میشل، ڈاکٹر ریو جس بلڈنگ میں کام کرتے ہیں اس کا نگہبان ہے، اسے چوہوں کی وجہ سے سخت غصہ ہے، اور پلیگ کی بیماری کا پہلا شکار بھی یہی ہوا۔ اوتوں، یہ مجسٹریٹ جج ہے، اور اسی لیے ناول کا ایک کردار ژان تیرو اسے عوام اور انسانیت کا دشمن سمجھتا ہے۔ ژاک اوتوں مجسٹریٹ اوتوں کا چھوٹا بیٹا ہے جو وبائی مرض کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ژان تیرو اس علاقے میں سیر و تفریح کی غرض سے آیا اور موذی مرض کی وجہ سے واپس نہ جا سکا۔ یہ بھی خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں خیالات ڈاکٹر ریو کی طرح ہی اچھے ہیں، مگر سوچیں بہت زیادہ فلسفیانہ۔ موت اور زندگی کے بارے میں اس کے اپنے خاص خیالات ہیں۔ چونکہ وہ اس علاقے کا نہیں، لہٰذا چیزوں کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے، اور مشاہدہ علاقے کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ جوزف گراں سرکاری ملازم ہے، نوکری میں کبھی ترقی نصیب نہ ہوئی، غریب انسان ہے، شادی کی مگر بیوی حالات کے کبھی نہ بدلنے کی سوچوں کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نے جب اپنی بیوی کو صفائی پیش کرنے کے لیے خط لکھنا چاہا تو الفاظ کا انتخاب اس کے لیے مشکل ثابت ہوا، بلکہ تمام زندگی اپنی خواہشات کو کہنے میں ناکام رہا۔ اس کی خواہش ہے کہ ایک شاندار کتاب تخلیق کرے، مگر اچھے الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے ابتدائی صفحات سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا۔ کوٹر، علاقے کے تمام لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، ماں سوائے کوٹر کے۔ دراصل اس نے ماضی میں کوئی گناہ، کوئی جرم کیا تھا، اسے پکڑے جانے کا خطرہ تھا، مگر جب بیماری وہاں آئی تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی خواہش تھی کہ بیماری کبھی ختم نہ ہو۔ بیماری کے دوران بھی سمگلنگ سے اس نے دولت کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ جس علاقے میں پلیگ کی بیماری پھیلی وہ قصبہ اوران تھا، ملک الجیریا کا ساحلی قصبہ اور بندرگاہ۔ جس طرح ہمارے ملک پر برطانیہ حکمران تھا، اس طرح ناول کے دور میں فرانس نے الجیریا پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ بے رونق تجارتی علاقہ تھا، جہاں نہ پرندے تھے نہ درخت، گرمی کے موسم میں شدید گرمی کا عذاب، اور خزاں میں اس قدر زیادہ مٹی کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس علاقے کے لوگوں کا واحد مشغلہ کاروبار کر کے دولت جمع کرنا ہے۔ ہاں، کام کے بعد شام کو بطور عادت کچھ دیر ہوٹل میں وقت گزارتے ہیں، ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں یا فلم وغیرہ دیکھنا نہیں چھوڑتے۔
پلیگ، بلیک ڈیتھ، پہلا حصہ۔ 16 اپریل کی صبح تھی جب ڈاکٹر برنارڈ ریو کو اپنے کلینک کے باہر پیروں کے نیچے کوئی نرم چیز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ ایک چوہا تھا جو مر چکا تھا۔ اس چیز کی اطلاع انہوں نے بلڈنگ کی دیکھ بھال کرنے والے کو دی، جس نے کہا کہ اس کی بلڈنگ میں کوئی چوہا نہیں ہے اور یقینی طور پر کسی شرارتی لڑکے نے شرارت کے طور پر باہر سے اس بلڈنگ میں پھینک دیا ہوگا۔ دوبارہ ڈاکٹر کو ایک چوہا دکھائی دیا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ چوہے کے خون کو دیکھا تو اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو 1 سال سے بیماری میں مبتلا تھی اور علاج کے لیے اگلے دن اس نے دوسرے علاقے کے ہسپتال میں داخل ہونا تھا۔ بیوی سے ملے تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو 30 سال کی عمر میں بھی وہ چھوٹی لڑکی لگ رہی تھی۔ اسے تسلی دی اور کہا کہ آرام کرے تاکہ دوسرے دن وقت پر ہسپتال جا سکے۔ دوسرے دن ڈاکٹر نے بلڈنگ کی دیکھ بھال کرنے والے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں دم سے پکڑا ہوا ایک مرا ہوا چوہا موجود تھا۔ وہ سب سے ان شرارتی لڑکوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو چوہے اس کی بلڈنگ میں پھینک رہے تھے تاکہ سزا کے طور پر ان کا حشر برا کر دے۔ ڈاکٹر اپنے غریب مریضوں کو دیکھنے کے لیے نزدیکی علاقے میں گیا تو راستے میں بھی اس سے مرے ہوئے چوہے نظر آئے۔ ایک مریض کے گھر میں اس کی بیوی نے کہا کہ چوہے بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بلڈنگ کی دیکھ بھال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا مزید چوہے بلڈنگ میں نظر آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت سخت نگرانی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کو تار کے ذریعے اطلاع ملی کہ اس کی ماں اس کی بیوی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر آ کر دیکھ بھال کرے گی۔ گھر پہنچا تو بیوی ہسپتال جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈاکٹر نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ وہ اس کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر سکا اور اتنی توجہ نہ دے سکا جتنی اسے دینی چاہیے تھی، جبکہ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ہسپتال میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کی واپسی پر ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ملاقات علاقے کے مجسٹریٹ سے ہوئی، مگر مردہ چوہوں سے بھرا ہوا گندگی کا ڈبہ انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تو چوہوں کے بارے میں گفتگو کی۔ دوپہر کو ایک صحافی ان سے ملنے آیا جس نے علاقے کی صفائی کے بارے میں اپنے اخبار کو رپورٹ تیار کر کے دینی تھی۔ ڈاکٹر اسے ملا اور کہا کہ اگر وہ مکمل سچی بات اپنے اخبار میں چھاپنے کے لیے تیار نہیں تو وہ بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ کوئی مزیدار کہانی تلاش کرنا چاہتا ہے تو علاقے میں بہت زیادہ مرنے والے چوہوں پر لکھ سکتا ہے۔ یہ بات اس نوجوان صحافی کو بہت اچھی لگی اور اب اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ اپنی بلڈنگ میں اسے اپنا ہمسایہ نظر آیا جو ایک مرتے ہوئے چوہے کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے اس بارے میں بات کی اور کہنے لگے کہ بلڈنگ کا مالک بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور اب اس کی صحت بھی خراب لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر سے بلڈنگ کا مالک ملا جس نے بتایا کہ اگرچہ بلڈنگ میں کم چوہے مل رہے ہیں مگر ہر بلڈنگ کا یہی حال ہے اور ہر بلڈنگ میں ہی مرے ہوئے چوہے موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بات محسوس کی کہ بلڈنگ کا مالک بیمار لگ رہا ہے اور مسلسل اپنی گردن کو کھجا رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنی والدہ کو لے کر جب گھر واپس پہنچا تو اسے بلڈنگ میں بہت زیادہ مرے ہوئے چوہے نظر آئے۔ راستے میں بھی چوہے مرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنی ماں سے ملنے کی خوشی تھی اور ماں بھی مرے ہوئے چوہوں کا کوئی خاص اثر نہیں لے رہی تھی۔ صفائی کے دفتر میں ڈاکٹر کی واقفیت تھی تو وہاں کے انچارج کو فون کیا جس نے بتایا کہ وہ بھی چوہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، جبکہ اس کے اپنے دفتر میں بھی یہ چوہے موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے کام کرنے والی کے شوہر کی فیکٹری میں تو بہت ہی زیادہ
सैकड़ों के हिसाब से मरे हुए चूहे निकले हैं। आला हुकाम को इस बारे में ज़रूर इत्तला देनी चाहिए। जिस पर सफाई के ऑफिसर ने कहा कि ऐसा ही किया जाएगा। इलाके में बहुत ही ज़्यादा परेशानी फैल गई, क्योंकि कारखानों और गोदामों से सैकड़ों की तादाद में मरे हुए चूहे मिलना शुरू हो गए थे। अखबारात ने भी मुतालिका इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। सफाई के इदारे ने ख़ास मीटिंग तलब की और फ़ैसला किया कि मरे हुए चूहों को दूर ले जाकर जला दिया जाएगा। सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी थी और अब चूहे रात के वक्त तकलीफ़ दे आवाज़ें निकालने के अलावा दिन के वक्त भी सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में मरने लगे। उनके मुंह से निकलने वाला खून जगह जगह नज़र आता। इलाके में हर जगह बड़ी तादाद में मुर्दा चूहे नज़र आते। कुछ लोगों का ख्याल था कि ज़मीन अपने आप को पाक साफ करने के लिए अपना गंद बाहर निकाल रही है। कभी ये इलाका बहुत सुकून की हालत में था, मगर अब यहाँ पर सख्त परेशानी थी। जैसे एक इंसान जो पहले बिल्कुल सेहतमंद हो, अचानक बहुत तेज़ बुखार में मुब्तला हो जाए। इत्तलात के महकमे ने रेडियो पर मरते हुए चूहों के बारे में प्रोग्राम नशर किया और बताया कि 6000 से ज़्यादा चूहे मर चुके हैं। ये सुनकर अवाम की तशवीश में बहुत इजाफा हो गया। डॉक्टर अपने एक मरीज़ के पास गया तो वो भी परेशानी में कहने लगा कि बड़ी तादाद में चूहे बाहर आ रहे हैं। परेशानी में उस वक्त इजाफा हो गया जब मरे हुए चूहों की तादाद 8000 हो गई। साहिल पर जो लोग अपनी रहाइश रखते थे वहाँ पर मुंतकिल होने का सोचने लगे, मगर उस वक्त सुकून का सांस लिया जब पता चला कि हालात काबू में आ चुके हैं। डॉक्टर को इलाके का पादरी नजर आया जो बिल्डिंग की देखभाल करने वाले को सहारा देकर ला रहा था, जिसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। डॉक्टर ने देख लिया कि उसकी गर्दन पर कपड़ा बंधा हुआ है। उससे कहा कि वो जल्द ही उसके पास देखने के लिए आएगा और पादरी से उसके बारे में गुफ्तगू की, जिसका ख्याल था कि कोई वबा हमारे दरमियान चूहों के ज़रिए आ चुकी है। डॉक्टर को तार के ज़रिए इत्तला दी गई थी कि उसकी बीवी वापस आ रही है। उसे सरकारी महकमे के एक मुलाजिम जोसेफ ग्रां का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसके दोस्त की सेहत बहुत ख़राब है। डॉक्टर जब उसके दोस्त के घर पहुंचे तो देखा कि उसने रस्सी से फंदा बनाकर ख़ुदकशी करने की कोशिश की है। उसके दोस्त ने बताया कि उसने अपने दोस्त की तहरीर पढ़ी जिसमें उसने ख़ुदकशी का लिखा था और जल्दी से उसे मरने से बचा लिया। ख़ुदकशी करने वाले की हालत ज़्यादा ख़राब ना थी, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या पुलिस को इत्तला दी गई है, जिस पर ख़ुदकशी करने वाले ने कहा कि ऐसा ना किया जाए, वो अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि पुलिस को इत्तला तो लाजमी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दोबारा ख़ुदकशी की कोशिश की गई तो ज़िम्मेदारी उस पर आ जाएगी। इत्तलात आ रही थीं कि हालात ठीक हो चुके हैं, मगर डॉक्टर देखता कि उसके मरीज़ खून की उल्टियाँ कर रहे थे। उसके अपने दोस्त डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई तो उसने भी बताया कि हालात वाकई ख़राब हैं। 30 अप्रैल को मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। लोग अपने आप को महफूज समझ रहे थे। उसकी बीवी भी सेहतमंद हो रही थी और बिल्डिंग का मालिक भी कुछ बेहतर महसूस कर रहा था, मगर अचानक बिल्डिंग की देखभाल करने वाले का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गर्दन भी बहुत सूज गई थी। डॉक्टर उसे उसकी बीवी के साथ एम्बुलेंस पर इमरजेंसी अस्पताल लेकर जा रहा था और वो रास्ते में बुरी हालत में चूहों को गालियां दे रहा था। उसकी बीवी ने डॉक्टर से पूछा, ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो डॉक्टर ने कहा, ये मर चुका है। इस मौत को हम पहला दौर कह सकते हैं और दूसरा दौर पहले से बहुत सख्त था, जिसमें इलाके के तमाम लोग बहुत दहशतज़दा हो चुके थे
کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنے چھوٹے سے قصبے میں اتنی بڑی آفت آئے گی۔ ایک دوسرے علاقے سے آئے ہوئے شخص کی اگر ہم نوٹ بک کو پڑھیں تو اس چیز کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ابتدا میں اس نے لکھا ہے کہ قصبہ اگرچہ بدصورت ہے اور کوئی خاص چیز اس میں موجود نہیں، مگر ہر چیز اطمینان سے اپنا کام کر رہی ہے، کوئی افراتفری نہیں۔ پھر اس نے ایک دن بس میں سفر کرتے ہوئے سنا کہ لمبی مونچھوں والا شخص چوہوں کی وجہ سے مر گیا۔ اگرچہ وہ کبھی بھی بہت زیادہ صحت مند نہیں رہا تھا، مگر چوہوں کی وجہ سے بخار ہوا، بغل میں زخم ہوئے، پھوڑا بنا اور وہ مر گیا۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی کھڑکی سے بلیوں کو دیکھتا تو کاغذ نیچے پھینکتا۔ جب بلیاں کاغذ کو کھانے پینے کی چیز سمجھ کر آتیں تو وہ ان پر تھوک پھینکتا، اور جب تھوک ان پر گرتا تو خوش ہوتا۔ مگر ایک دن کوئی بلی موجود نہیں تھی، شاید وہ چوہوں کا شکار کرنے چلی گئی تھیں، مگر بلیاں مرے ہوئے چوہوں کو تو کھاتی ہی نہیں۔ ایک گاڑی باہر جا رہی تھی تو اس میں مرا ہوا چوہا ملا، جس پر گاڑی کو روکا گیا اور باہر پھینکنے کے بعد جانے کی اجازت ملی۔ ایک چوکیدار نے کہا، یہ چوہے کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو بچے نے چوہے کے بارے میں بات شروع کی، جس پر باپ نے کہا کہ کھانے کی میز پر ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہوٹل کا مالک بھی اپنے کاروبار کے خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو اس بخار کے بارے میں بتایا جس میں مختلف لوگ مبتلا ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ یہ بخار ایک سے دوسرے کو ہو جائے ایسا محسوس نہیں ہوتا، جس پر وہ خوش ہو کر بولا کہ آپ بھی میری طرح مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ڈائری میں آگے لکھا گیا کہ بلیاں واپس آ گئی ہیں اور بوڑھا ان پر خوش ہو کر مذاق کرتے ہوئے تھوکتا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ بہت سے لوگوں کو بخار ہوا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ڈاکٹر سمجھ چکا تھا کہ حالات خراب ہیں اور سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف لوگوں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ گزشتہ دن سے اب تک 20 لوگ اسی طرح مر چکے ہیں۔ اس نے اپنی انجمن کے انچارج کو مشورہ دیا کہ جو لوگ بیمار ہوں انہیں علیحدہ کر دینا چاہیے، مگر اس نے جواب دیا کہ مجھے اس چیز کی اب تک اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام سے اس بارے میں اجازت کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ موسم نے اس خراب ماحول کی شدت میں اور اضافہ کر دیا۔ بارش ہوئی جس کی وجہ سے گرمی اور حبس ہو گیا۔ سمندر نے بھی اپنا رنگ تبدیل کر لیا اور نیلے رنگ سے خاکی رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ قصبے کے لوگ پہلے سے زیادہ اذیت محسوس کرنے لگے۔ ڈاکٹر کو ایک اور شخص کے خودکشی کرنے کی اطلاع ملی اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر کے پاس مسلسل مریض آ رہے تھے جو بخار میں مبتلا تھے۔ ان کے گلے میں پھوڑے بن چکے تھے جن سے گندا مواد نکل رہا تھا۔ خون نکلنا زیادہ ہوتا اور وہ اسی حالت میں مر جاتے۔ اخبارات کو خبریں پھیلانے کا موقع مل چکا تھا۔ چوہے سڑکوں پر آ کر مر رہے تھے اور انسان گھروں کے اندر دم توڑ رہے تھے۔ مختلف ادارے بھی اب پریشانی محسوس کر رہے تھے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس مریض موجود تھے اور اگر ان کی تعداد کو جمع کیا جاتا تو یہ بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ بہت زیادہ اموات کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو احساس ہو گیا کہ اس علاقے میں کوئی خطرناک وبا پھیل چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے استاد ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ 20 سال پہلے پیرس میں یہی چیز دیکھ چکا ہوں۔ افراتفری اور پریشانی نہ پھیلے اس وجہ سے اس بارے میں عوام کو کچھ نہیں بتایا جا رہا، اور اگرچہ مغرب میں اس کا خاتمہ ہو چکا تھا مگر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ طاعون کی وبا ہمارے درمیان آ چکی ہے۔ مغرب میں جتنی اس نے تباہی مچائی، میری خواہش ہے کہ اتنی تباہی یہاں پر نہ ہو۔ طاعون
اس بیماری کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر کو یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی۔ یہ شاید اس لیے ہوا تھا کیونکہ کوئی اس چیز کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اگرچہ وبا ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے، مگر جن لوگوں کے درمیان یہ آتی ہے انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہی چیز ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ جنگ میں سب کا ہی نقصان ہے، مگر جنگ تو اپنے وقت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قصبے کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور علم ہی نہ تھا کہ ان کے درمیان اتنی خطرناک بیماری آ چکی ہے۔ اسے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لیا گیا جس نے ختم ہو جانا تھا، مگر یہ بیماریاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتیں، بلکہ ایک خواب سے دوسرے خواب کے درمیان انسان کو ہی ختم کر دیتی ہیں، اور جو لوگ ان پر یقین نہ کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے وہ سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ بھی بیماری پر توجہ نہ دے سکے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ طاعون جیسی خطرناک بیماری کا خیال تو وہ اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے تھے۔ ڈاکٹر کے ساتھیوں نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کے کچھ مریض طاعون کی بیماری سے مر چکے ہیں تو ڈاکٹر کی سوچوں میں یہ بات آئی کہ دنیا میں یہ ہولناک بیماری 20 مرتبہ شدید طریقے سے حملہ کر چکی ہے اور اس دوران 10 کروڑ لوگوں کو اپنا شکار بنا گئی۔ جو لوگ جنگ کا حصہ بھی ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد مرے ہوئے لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ماضی میں اس بیماری سے 10 کروڑ لوگ مر چکے تھے، مگر یہ بات تو ماضی کے کسی ایسے واقعے کی طرح فراموش کر دی گئی تھی جس طرح سگریٹ کا دھواں کچھ دیر بعد کہیں نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر کو یہ بات بھی یاد آئی کہ قسطنطنیہ میں اس بیماری سے ایک دن میں 10,000 لوگ مر گئے تھے۔ اگر 5 سنیماز کے اندر موجود لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ مار دیا جائے تو یہ اتنی ہی تعداد بنے گی، لیکن اگر کسی کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور صرف اس کے بارے میں سنا ہو تو ہمیں موت کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے 10,000 لوگوں کی موت بھی بہت اہم ہونے کے باوجود اتنی اہم معلوم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر نے یاد کیا کہ ایک جگہ طاعون کی بیماری پھیلنے سے پہلے 40,000 چوہے اس بیماری سے مر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ذہن میں خیال کیا کہ اگر 40,000 چوہے ایک ترتیب میں لگا دیے جائیں تو کس قدر زیادہ اور طویل نظر آئیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی مرنے والے مریضوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے ابھی اسے ہم وبا نہیں کہہ سکتے اور ہمیں ابھی سے احتیاط کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اس بیماری سے مرنے والوں کی نشانیاں اس نے اپنے ذہن میں جمع کی کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کالے رنگ کے نشان ابھر آتے ہیں، شدید بخار ہوتا ہے، نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہوئے ہر 4 میں سے 3 مریض مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یاد کیا کہ جن علاقوں میں یہ بیماری آئی وہاں مکمل خاموشی پھیلا گئی۔ انسان تو انسان، پرندے بھی وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہاں لاشوں کے ڈھیر سڑکوں پر نظر آتے تھے۔ ایتھنز میں ایک دفعہ یہ بیماری آئی تو سمندر کے پاس آگ جلا دی گئی تاکہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو اس میں جلا دیا جائے، مگر لاشیں اس قدر زیادہ تھیں کہ لوگ انہیں جلانے کے لیے اور آگ لینے کے لیے آپس میں لڑتے۔ بلدیہ کا ایک غریب اور معمولی ملازم جوزف گراں ڈاکٹر سے ملنے آیا، جو وہاں پر پیدائش اور موت وغیرہ کا حساب کتاب رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 دنوں میں 11 لوگ مر چکے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کون سی بیماری ہے، جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ جوزف گراں نے کہا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔
ڈاکٹر نے پہلے تعاون کی خوفناک بیماری کے بارے میں سوچا اور پھر اس شخص کے بارے میں جو کہ کمزور اور غریب تھا۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ اگر یہ تعاون کی بیماری ہوئی تو یہ شخص بچ جائے گا کیونکہ یہ کمزور ہے، اور وہ بیماری بہت صحت مند افراد کو ہی اپنا نشانہ بناتی تھی۔ کمزور ہونے کے علاوہ یہ بہت غریب بھی تھا، بہت کم تنخواہ، غربت کی وجہ سے بہت کم تعلیم، اپنی خواہشات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے گھبراتا، بہت کم بات کرتا، اپنی خواہشات اور ضروریات زندگی کو اپنی بہت کم تنخواہ کے اندر محدود رکھتا، مگر کم تنخواہ کے باوجود اپنا کام بہت ہی ایمانداری سے کرتا، اپنی بہن اور اس کے بچوں سے بھی محبت کرتا، اور جب ہر دوسرے سال ان سے ملاقات ہوتی تو خوش ہو جاتا۔ ہاں، شام 5 بجے جو چرچ کی گھنٹی بجتی وہ اسے بہت خوشی دیتی۔ تعاون کی بیماری کو یہ اجازت ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی کہ اس جیسے اچھے لوگوں کو ختم کر سکے، ڈاکٹر سوچنے لگا۔ اس بیماری کے سلسلے میں حکام نے میٹنگ منعقد کی اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی پلیگ کی بیماری ہے؟ بہت سے ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے جنہوں نے گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ ہمیں کھل کر اس بیماری کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، جس سے بہت زیادہ افراتفری پھیل جائے گی۔ ایک بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل نے کہا کہ اگرچہ یہ بات صاف ہے کہ پلیگ کی بیماری ہمارے درمیان آ چکی ہے، مگر ہم ایسا کہنے سے خوفزدہ ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے دی کہ بیماری کی جو علامات ہیں ان کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ پلیگ کے جراثیم اس میں موجود ہیں۔ علامات سے یہ بات بھی صاف ظاہر ہے، اور اگر اسی طرح لوگ مرتے رہے تو 2 مہینے بعد ہمارا آدھا قصبہ موت کے منہ میں جا چکا ہوگا۔ اس وقت یہ بات اہم نہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے، اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا تدارک کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس وقت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں۔ مگر ڈاکٹر سے پھر پوچھا جا رہا تھا کہ اگر وہ صاف طور پر اعلان کر دے کہ یہ پلیگ کی بیماری ہے تو شدید اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بڑا پھوڑا، بہت تیز بخار، بار بار الٹیاں، صاف ظاہر ہے یہ تمام علامات کس بیماری کی ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اس چیز کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ قصبے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ میں پھر کہوں گا کہ اس بحث میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور ہمیں اس سے بچاؤ کی ہر ممکن تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ باقی لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا کہ ہمیں جلد از جلد اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ڈاکٹر جب واپس جا رہے تھے تو انہیں ایک بدبودار گلی کے اندر سے ایک عورت خون میں بھرا ہوا پیٹ پکڑے ہوئے نظر آئی جو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اخبارات میں اس بخار کی خبر آ گئی اور چند جگہوں پر اس سے بچنے کے اشتہارات بھی لگا دیے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ حکام لوگوں میں افراتفری پھیلانے سے بچ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے دیکھا کہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد حکام نے اس بیماری سے بچنے کے لیے اچھے اقدامات کیے تھے، جن میں چوہوں کا مکمل خاتمہ، سرکاری طور پر بہت زیادہ صفائی، اور لوگوں کو بھی صفائی کی تلقین کے ساتھ گٹروں میں گیس کے ذریعے چوہوں کا خاتمہ بھی تھا۔ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس وارڈ میں فوری طور پر داخل کروایا جائے جو اس بیماری کے لیے خاص طور پر بنا دیے گئے ہیں۔ سرکاری ملازم جوزف گرانٹ ڈاکٹر کو جب اموات کی تعداد بتانے آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے علم ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا لوگ واقعی پریشان ہیں، تو اس نے کہا کہ 10 لوگ مر گئے تو اس بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، مگر بہت زیادہ فکر مند نہیں۔
ڈاکٹر سے لوگ اس بیماری کے بارے میں پوچھتے تو وہ انہیں کہتے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، مگر ان کے دل کو علم تھا کہ صورتحال اچھی نہیں۔ روزانہ ان کے سامنے ایسے مریض آ رہے تھے جن کے پھوڑے نکل چکے تھے، اور غریب کے لیے بیماری بہت ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ اس بیماری کے مریضوں کے لیے 2 عمارتیں 80 بستروں کے ساتھ تیار کر دی گئی تھیں، جو مکمل طور پر بند تھیں تاکہ جراثیم باہر نہ جا سکیں۔ پہلے 30 مریض وہاں پر آئے، مگر جلد ہی تمام بستر مریضوں سے بھر گئے۔ بیماری کے لیے جس دوائی کی ضرورت تھی اس کی بھی شدید کمی تھی۔ ڈاکٹر کیسٹل نے بہت زیادہ مطالعہ کیا اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو چوہے مر رہے ہیں، پلیگ اس کی ہی وجہ ہے۔ ایک اسکول کو بھی اس بیماری کے وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا، مگر وہ بھی مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ ایک دن میں 40 لوگ مر گئے۔ کبھی اموات کی تعداد میں کمی ہوتی تو لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پھر تعداد بہت بڑھ جاتی۔ سب لوگ اب بھی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف تھے۔ جس روز 40 کی تعداد میں لوگ مرے، اس دن اعلیٰ حکام کی طرف سے آرڈرز موصول ہو گئے کہ فوری طور پر اعلان کر دیا جائے کہ یہاں پر پلیگ آ چکا ہے اور اس علاقے سے اب کوئی نہ باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پلیگ بیماری سب کا مشترکہ مسئلہ تھا، جس کے دوران لوگوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے کام جاری رکھے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی اس علاقے کو باقی تمام دنیا سے الگ تھلگ کر دیا گیا تو سب لوگوں نے ایسے خیال کیا جیسے وہ ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور جیسے ان کا اپنا کوئی ان سے بچھڑ چکا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی نہ سوچا تھا، یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے علاقے میں اچانک ہی سب کا داخلہ بند ہو جائے گا اور اچانک ہی وہ بھی کہیں باہر نہیں جا سکیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے محبت کرنے والوں سے یہ کہہ کر دوسرے علاقوں میں گئے تھے کہ وہ چند دن بعد واپس آ جائیں گے، اور کسی انسان کو ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ اب ان سے ملاقات پر پابندی لگا دی جائے گی، نہ ہی یہ علم تھا کہ کتنے عرصے بعد ملاقات ہوگی۔ لیکن کچھ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ انفرادی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سب لوگ ہی ایک ساتھ اس مشکل کا شکار ہوئے تھے۔ متعلقہ حکام کے پاس لوگوں نے پہنچنا شروع کر دیا اور تحریری طور پر درخواست دی کہ وہ رعایت کے مستحق ہیں، لیکن انسان تو کیا، خطوط کے بھی علاقے سے باہر جانے پر پابندی لگائی جا چکی تھی تاکہ اس کے ذریعے جراثیم دوسرے علاقوں میں منتقل نہ ہو جائیں۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں نے پہل حکام سے مل کر باہر کی دنیا تک رسائی حاصل کی، مگر جلد ہی انہیں بھی منع کر دیا گیا۔ ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ ٹیلی فون بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، لہٰذا ٹیلی فون کو بھی صرف پیدائش اور اموات کی خبریں پہنچانے کی اجازت دی گئی۔ اب لوگ صرف ٹیلی گرام کے ذریعے چند الفاظ میں اپنے محبت کرنے والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ رشتوں کے درمیان کہے گئے الفاظ جو پہلے بہت اہم لگتے تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی اہمیت کھونے لگے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو قصبے سے باہر گئے تھے اور اب واپس آنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ اگر وہ ایک دفعہ قصبے میں داخل ہو گئے تو دوبارہ واپسی کی اجازت نہیں ملے گی۔ محبت کرنے والے رشتوں میں بندھے ہوئے جذبات کی طاقت نے پہلے تو لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ قصبے میں بیماری کے باوجود آ جائیں، مگر پھر حقیقت نے فتح پائی۔ لوگوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور قصبے میں رشتہ داروں نے اپنے محبت کرنے والوں کو بلانا چھوڑ دیا تاکہ وہ بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل کی شادی بہت پہلے ہوئی تھی۔
بوڑھے میاں بیوی میں کوئی خاص محبت بھی نہ تھی۔ جب علاقے کے دروازے دنیا کے لیے بند کیے گئے تو یہ بوڑھے ڈاکٹر مریض کو دیکھنے کسی دوسرے علاقے میں گئے تھے۔ انہیں پہلے کبھی اپنی بیوی کی اتنی محبت نہیں ستائی جتنی اب اس سے دور رہ کر۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، اور بیماری وبا کی کوئی پرواہ نہیں کی اور واپس آ گئے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسی مثالیں بہت کم تھیں۔ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے ان سے دور نظر آئے، اور جو لوگ انہیں نظر انداز کرتے تھے ان میں اب بیویوں کے لیے محبت دیکھی گئی۔ اولادیں جنہوں نے تمام زندگی اپنی ماؤں کو نظر انداز کیا تھا اب ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حالات خراب تھے اور محبت کرنے والوں کی جدائی نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ محبت کرنے والوں کی جدائی سے لوگوں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ ایک تبدیلی جو سب کے دماغوں نے محسوس کی وہ موجودہ وقت سے فرار حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ سب اپنے ماضی یا مستقبل کو یاد کرتے تھے اور اس میں پہنچ جانے کی خواہش بھی تھی۔ ان کی آنے والے راستے پر نظریں لگی رہتیں۔ اسٹیشن کو لوگ دیکھتے رہتے کہ ان کے محبت کرنے والے آئیں گے، مگر جلد ہی علم ہو جاتا کہ گاڑیوں کا آنا تو بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ یہ اندازہ لگانے سے بھی ڈرتے کہ برا وقت کب ختم ہوگا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سوچیں کہ 6 ماہ بعد برا وقت ختم ہو جائے گا، مگر وہ سالوں پر طویل ہو تو یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہوگی۔ ہاں، اپنی سوچوں اور خیالات میں اپنے محبت کرنے والوں سے ملاقات ضرور کر لیتے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو دوسرے علاقے سے یہاں پر آئے اور ان کے واپس جانے پر پابندی لگ چکی تھی، جن میں سے ایک نوجوان صحافی ریمنڈ رامبے بھی تھا۔ اس کے لیے اس علاقے سے فرار ہونا ممکن نہ تھا، اور اب وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا اور اپنے خوابوں میں زندگی بسر کرتا۔ دوسرے علاقے میں موجود ان سے دور ان کے محبت کرنے والے کیا کر رہے ہوں گے، کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ خیالات ہر کسی کے، خاص طور پر میاں بیوی کے ذہن میں جنم لینے لگے تھے۔ پھر ان خیالات کی جگہ اس افسوس نے لے لی کہ کاش وہ پہلے آپس میں زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ یہ آفت دیکھنے سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ محبت کی طاقت ایک وقت کے بعد کم ہونے لگتی ہے، لیکن حالات نے ان کی سوچوں کو بھی تبدیل کیا، اور انہوں نے اپنی پریشانیاں بہت قریب سے دیکھیں۔ سب کو ہی علم تھا کہ یہ پریشانی سب پر ہی آئی ہے، اور اپنی پریشانی کو بھی خود ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ البتہ جن کے محبت کرنے والے ان سے دور تھے، انہیں ان کی اس پریشانی نے اصل پریشانی سے توجہ ہٹانے میں مدد دی تھی۔ اب اس علاقے میں نہ تو کوئی سڑک کے ذریعے آ سکتا تھا اور نہ سمندر کے ذریعے۔ گاڑیاں صرف علاقے کے اندر ہی گردش کرتی نظر آتیں۔ معاملہ کتنا خطرناک ہے، یہ بات اب تک لوگ ماننے سے انکاری تھے۔ پلیگ سے مقابلہ کرنے کے بجائے حکام بالا پر غصے کا اظہار کرتے کہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ حکام نے اخبارات کو اموات کی تعداد دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی کہ بیماری کا 3را ہفتہ ہے اور 300 اموات۔ اگلے ہفتوں میں یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر لوگ توجہ ہٹانے کی خاطر سوچتے کہ اس کی تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات جاری رکھتے اور ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے بھی نظر آتے۔ مگر مہینہ ختم ہوا تو پابندی کے اثرات نظر آنے لگے۔ ابتدا میں حکام بالا نے مختلف چیزوں میں تبدیلیاں کیں۔ گیس، بجلی اور کھانے پینے کی اشیاء اس میں شامل تھیں۔ ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ سڑکوں پر ٹریفک اب بہت کم نظر آتی اور دفاتر کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔
کھانے پینے کی دکانوں کے باہر لوگ طویل قطاروں میں کھڑے نظر آتے۔ لوگوں نے پھر بھی اس طرح کا رد عمل کیا جیسے وہ چھٹیاں منا رہے ہوں۔ گلیوں میں اور ہوٹلوں میں گپ شپ مارتے اور سینما گھروں میں پہلے سے زیادہ شو شروع کر دیے گئے کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پر آ رہے تھے۔ پہلے تو لوگوں کا خیال تھا کہ شراب نوشی الرجی میں فائدہ دیتی ہے، مگر اب شراب خانوں میں یہ لکھ کر لگا دیا گیا کہ بیماری سے بچنے کے لیے شراب نوشی فائدہ مند ہے۔ رات گئے، اسی لیے لوگ ہوٹل سے نکل کر شراب خانے پہنچ جاتے اور دیر تک سڑکوں پر شرابی نظر آنے لگے، لیکن یہ سب کچھ بغیر احساس کے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر لوگوں سے بات کرتے تو ایک نے انہیں بتایا کہ معاملہ خراب ہی لگ رہا ہے اور لگتا ہے کہ ہم سب مارے جائیں گے۔ پھر ایک دکاندار کے بارے میں پتہ چلا کہ جب بے ہوشی کی حالت میں اسے بستر سے اٹھایا جا رہا تھا تو اس کے گھر سے بہت سی ذخیرہ کی ہوئی چیزیں برآمد ہوئیں، مگر موت نے اسے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ ایک آدمی کو جیسے ہی بیماری کی علامات ظاہر ہوئیں تو وہ سڑک پر باہر نکل کر بھاگنے لگا۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو علاقے کے لوگ بہت جلد پاگل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بھی اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس نہیں، علاج کرانے دوسرے علاقے میں گئی ہے، مگر سوچتا تھا کہ کاش وہ تندرست ہو جائے۔ غریب سرکاری ملازم جوزف گراں اس سے ملنے آیا تو اس نے بتایا کہ غربت کے باوجود اس نے ایک لڑکی سے محبت کی اور اس سے شادی کر لی۔ گھر کو چلانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، دونوں میں محبت تھی تو بیوی بھی محنت کرتی۔ بہت عرصہ ایسے ہی گزر گیا، پھر تھک ہار کر ایک دن اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور لکھا کہ اگرچہ وہ مجھے پسند کرتی تھی مگر اب اس کے لیے میرے ساتھ مزید گزارا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو خطوط لکھے۔ وہ اس سے محبت تو کرتا تھا مگر محبت کے اظہار کا طریقہ اسے نہ آ سکا۔ ڈاکٹر نے محسوس کر لیا کہ چند دوسری سوچیں جو اس کے لیے بہت اہم ہیں پلیگ کی بیماری سے زیادہ اس پر اثر انداز ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی اپنی بیوی کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اپنی صحت کی طرف بہت توجہ دے۔ نوجوان صحافی جو اس علاقے میں پھنس چکا تھا ڈاکٹر سے ملا اور اسے بتایا کہ اسے ایک لڑکی سے شدید محبت ہوئی جو اب پیرس میں رہتی ہے۔ شادی کرے یا نہ کرے مگر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ فوری طور پر اس علاقے کو چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس چلا جائے۔ اس نے ڈاکٹر سے درخواست کی کہ اگر وہ لکھ کر دے دے کہ میں بالکل صحت مند ہوں تو مجھے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ممکن ہے کہ تم اس وقت بالکل صحت مند ہو مگر میرے لکھ دینے کے بعد تم بیمار ہو جاؤ اور یہ جراثیم لے کر اس علاقے سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کچھ لکھ کر دینا میرے لیے ممکن نہ ہوگا اور تمہارے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے اخبارات کے لیے کام کرو، ان کے لیے لکھو۔ اس نے جواب دیا کہ اخبارات کے لیے لکھنے کی میری خواہش نہیں بلکہ میری اصل خواہش تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں تو اس علاقے کا نہیں ہوں اور اصولی طور پر مجھے واپس یہاں سے جانے کا حق ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا صرف آپ کو نہیں بلکہ تمام لوگ جو ایک دوسرے سے جدا ہیں انہیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ جس پر نوجوان صحافی نے اسے کہا کہ آپ کے کہنے پر ہی اس علاقے کو بند کیا گیا ہے اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے منع کرنے پر اس نے غصے کا اظہار کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر اسے یہاں سے جانے کا حق ہونا چاہیے مگر اموات کی تعداد 500 سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس لیے ایسے موقع پر اس کا منع کرنا غلط بات نہ تھی۔ پلیگ کے مریضوں کے لیے جو ہسپتال بنایا گیا تھا، جس مشکلات کے درمیان اسے ڈاکٹر چلا رہا تھا، وہ اسے ہی علم تھا۔ ایسے 4 ہسپتال بنائے گئے تھے جن میں فرش پر پانی اور دوائی موجود تھی۔
اور پانی اور دوائی کے درمیان اینٹوں کے بستر بنا دیے گئے تھے۔ جیسے ہی کوئی مریض وہاں پر آتا تو اس کے تمام کپڑے اتار کر اس جراثیم کش پانی میں ڈال دیے جاتے اور بغیر کپڑوں کے مریض کو رہنا پڑتا۔ ہر ہسپتال میں اب کسی نئے مریض کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ ہر ہسپتال 500 مریضوں کے آنے کے بعد مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ جیسے ہی کوئی مریض وہاں پر آتا، ڈاکٹر اس کا علاج شروع کر دیتا، ان کے پھوڑے کو کاٹ کر پیپ نکالتا اور مریض کو وارڈ میں بھیج دیا جاتا۔ ہسپتال سے دوسرے علاقوں میں بھی جانا پڑتا تو رات گئے جب تھکے ہارے ڈاکٹر گھر آتے تو اپنی ماں کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پاتے۔ ڈاکٹر جب ایک مریض لڑکی کو دیکھنے گئے تو اس کی ماں کی حالت بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت خراب تھی۔ ماں سوچ رہی تھی کہ یہ وہ بیماری نہیں ہوگی، مگر ڈاکٹر سمجھ چکا تھا کہ اسے پلیگ ہو چکا ہے۔ پہلے ڈاکٹر کو جب پتہ چلتا کہ مریض کو یہی بیماری ہے تو وہ ایمبولینس کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے، مگر پھر انہیں علم ہوا کہ لوگ ایمبولینس دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو بند کر لیتے ہیں اور مریض کو بھی بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پہل درخواست کی جاتی تھی کہ مریض کو ہسپتال میں بھجوایا جائے، پھر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہوا، اس لیے اب ڈاکٹر وہاں پر رک کر ایمبولینس کا انتظار کرتے۔ بعض اوقات ہنگامہ ہو جاتا، پولیس بھی بلوانی پڑتی۔ کبھی دروازہ ٹوٹتا تو ڈاکٹر کو محسوس ہوتا کہ اس دروازے کے ساتھ لوگوں کے دل بھی ٹوٹے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر نے صحافی کو صاف طور پر منع کر دیا تھا اور اب اس لڑکی کو ہسپتال لے جانا ضروری تھا، ماں کی خواہش نہ ہوتے ہوئے بھی۔ ڈاکٹر نے خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی تھی، انسانوں کی خواہشات کی وہ پرواہ کرنا چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا فائدہ بھی کچھ نہ تھا۔ پلیگ کا پہلا مہینہ ختم ہوا تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ پادری اب لوگوں کو بہت زیادہ نیکی کی طرف آنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اعلیٰ حکام کے کہنے پر پادری نے چرچ میں ایک خاص خطبے کی تیاری کی۔ اس وبا سے پہلے ہر اتوار کو سمندر میں سیر و تفریح کے لیے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اس کی دعا کے خطبے میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہوئے کہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ سب نیکی کی راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ دراصل انہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک خطرناک وبا ان کے سر پر مسلط ہو چکی ہے، مگر کچھ لوگوں کی ابھی بھی یہ سوچ تھی کہ وہ اس وبا سے محفوظ رہیں گے، اور جیسے اچانک یہ آفت آئی ہے ویسے ہی ایک دن چلی جائے گی۔ لوگ اس بات کو دہراتے جو ایک دوسرے چرچ میں عبادت کے دوران کہی گئی تھی کہ یہ وبا ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس وبا کے بعد گرجے میں لوگ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ پادری کے خطبے کی آواز کا لوگوں میں اتنا اثر ہوا کہ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے وہ بھی اندر آ گئے۔ بارش ہوئی تو گھروں میں رکنے کے بجائے چھتریوں کے ساتھ چرچ میں آئے۔ چرچ کے پادری نے اپنا خطبہ دینا شروع کیا۔ خدا نے ہم پر عذاب اس لیے بھیجا کیونکہ ہم اسی قابل تھے۔ لوگ محسوس کر چکے تھے کہ پادری صاحب اپنے فن کے ذریعے ان پر حملہ کر چکے ہیں۔ پادری صاحب نے بات جاری رکھی کہ جب یہ وبا مصر میں آئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کو ختم کرے۔ فرعون جو خدا کا نافرمان تھا، اس وبا کے سامنے وہ ڈھیر ہو گیا۔ تاریخ کو دیکھنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے نافرمانوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتا ہے۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھک جائیں۔ پادری صاحب کی آواز بارش کی آواز کے ساتھ مل کر ایسا اثر دکھا گئی کہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے اور جھک گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ بھی جھک گئے۔
ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہی یہ بیماری ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس لیے نیک لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جبکہ گناہگار لوگوں کو سخت پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ دراصل اس وبا کے ذریعے خدا صفائی کر رہا ہے اور نیکی اور بدی علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے، مگر افسوس اس وقت بدی نیکی سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، مگر ہمیں بہت وقت دینے کے بعد اب ہمارا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے ہم نے خدائے بزرگ و برتر کا نور کھو دیا اور اس کے بدلے تعاون کے اندھیروں میں آ گئے۔ ہمیں وہ علاقے یاد رکھنے چاہیے جہاں ہم سے پہلے یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ روم میں، چین میں، اٹلی میں، جہاں جہاں خدا نے یہ عذاب مسلط کیا، وہاں مرنے والوں کی تعداد انہیں دفنانے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو گئی۔ مگر پھر خدائے بزرگ و برتر نے اپنا فرشتہ ان لوگوں کے پاس بھیجا جو انہیں نظر بھی آیا۔ یہ فرشتہ یہاں بھی موجود ہے اور آپ کے گھروں میں بھی پر پھیلائے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پادری نے اپنے زبردست الفاظ سے ایسا منظر پیش کیا کہ سب نے محسوس کیا کہ ایک عذاب، ایک مصیبت ان کے درمیان موجود ہے۔ پادری نے اپنی بات جاری رکھی کہ لوگ اتوار کے دن گرجے میں آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ان کو نجات مل جائے گی، مگر دراصل خدا تو چاہتا ہے کہ وہ مستقل نیکی کی طرف آ جائیں۔ آپ سے پہلے بھی نافرمان قوموں پر اسی طرح کے عذاب مسلط کیے گئے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ وہ لوگ جو آپ سے زیادہ نافرمان تھے انہیں خدا نے ختم کر دیا اور آپ کو بھی امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ فرعون کو، قابیل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور کیا اب آپ محسوس نہیں کر چکے کہ رحمت کے دروازے آپ پر بند کرنے کے بعد آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کیا امید کرتا ہوں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سچے، سیدھے اور نیک راستے پر آ جائیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے۔ پہلے سیدھے راستے پر لانے کے لیے نصیحت کافی ہوتی تھی، مگر اب جو سچائی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اس بیماری سے صدیوں پہلے جو لوگ بچ گئے انہوں نے مر جانے والوں کے لباس اس لیے پہن لیے تاکہ وہ بھی اس دنیا سے جا سکیں، کیونکہ دراصل وہ اس طرح نجات پانے کے خواہش مند تھے۔ مگر میں آپ کو کسی ایسی شے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ قدرت کے فیصلوں میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، مگر اس برے وقت میں بھی بھلائی کی ایک بات پوشیدہ ہے کہ ہم برائی سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ خدا کے گھر میں جو پیغام سنا اس پر عمل کرنے کا عہد کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ خطبے کے آخر میں پادری صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ماضی میں لکھا ہے کہ نجات کا راستہ بند کر کے جہنم ان کا مقدر بنا دی گئی تھی، مگر بطور عیسائی انہیں امید ہے کہ جب کوئی انسان اپنے خدا کے سامنے دعا مانگتا ہے تو خدا اسے ضرور نجات عطا کرتا ہے۔ اس خطبے پر لوگ دو رائے دینے لگے۔ کچھ نے کہا پادری صاحب نے جو کچھ کہا بالکل سچ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گناہ تو ہم نے کیے ہی نہیں لیکن مجرم قرار دے دیے گئے ہیں اور اب انہیں سزا کا خوف لاحق تھا۔ اس خطبے سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مصیبت ان پر نازل ہوئی ہے جو وقت گزرنے کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ابھی بھی ایسا ہی سوچتے رہے اور اپنی روزمرہ زندگی اور معمول کی طرف لوٹ گئے، جبکہ کچھ لوگوں کے دلوں نے اس خطبے کا بہت زیادہ اثر لیا
اور وہ محسوس کرنے لگے کہ انہیں قیدی بنا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے خوف اور پریشانی میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ رات ہونے پر جو روشنیاں جلائی جاتی تھیں وہ شام کے وقت سے ہی جلائی جانے لگیں۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر تنہائی کے مقامات کی طرف جانے لگے۔ ایک شخص سڑک پر کھڑا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے ہنستا ہوا نظر آیا۔ تو ذہن نے خیال کیا کہ حالات ایسے ہی رہیں گے تو ہر شخص پاگل ہو سکتا ہے۔ ہوٹل میں لوگ ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے ساتھ آئے ہوئے شخص جوزف گراں نے ایک ہی گھونٹ میں شراب کا گلاس ختم کیا اور شراب کے نشے میں کہنے لگا کہ جب میری کتاب پبلشر کے پاس پہنچے گی تو وہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کرے گا۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس کی کتاب کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ کتاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہیں باہر سے 2 آدمیوں کے بھاگنے کی آواز آئی جو قصبے کے دروازے کی طرف جا رہے تھے تاکہ اس علاقے سے انہیں نجات مل سکے۔ اب اس دروازے کے پاس لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں۔ پلیگ کی بیماری اور شدید گرمی نے لوگوں پر بہت خراب اثرات مرتب کیے تھے اور وہ ہر صورت میں اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف نوجوان صحافی کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اس خطرے میں گھرے ہوئے علاقے کو چھوڑ دے۔ ہر ایک دفتر میں جا کر اس نے یہ بات بتائی کہ اس کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحت مند بھی ہے، اس لیے اسے اس علاقے سے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مگر کوئی آفیسر بھی اسے ایسی اجازت دے کر اپنی نوکری خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مختلف آفیسرز کا اس کے ساتھ مختلف رویہ تھا۔ کچھ آرام طلب آفیسرز نے اسے بتایا کہ وہ صرف اکیلا اس مشکل کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ اس کی طرح کے بہت سے لوگ اس علاقے میں موجود ہیں جو اس سے زیادہ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حالات ٹھیک ہوتے ہی اسے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی، مگر کب، یہ وہ بتانے سے قاصر تھے۔ جو بڑے آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی درخواست جمع کروا دے، اس پر کارروائی کی جائے گی۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے دوسرے دفاتر اور لوگوں کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور ان کا راستہ دکھایا، اور ایسے بھی تھے جن کے پاس اس کی بات سننے کا وقت ہی نہ تھا۔ دفتروں کے چکر لگاتے ہوئے صحافی کو وہاں پر کام کرنے کے طریقوں کا بھی علم ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ جب اسے ایک فارم دیا گیا کہ اپنے کوائف اس میں لکھ کر دے تو اس نے محسوس کیا کہ شاید اب اس کا کام ہو جائے، لیکن امید اس وقت دم توڑ گئی جب علم ہوا کہ یہ فارم بھروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دوسرے علاقے سے آئے ہوئے کسی شخص کا اس بیماری کی وجہ سے خاتمہ ہو جائے تو اس کی لاش کو اس کے وارثین کے حوالے کیا جا سکے اور ان سے ہوٹل وغیرہ کے اخراجات بھی وصول کیے جائیں۔ اپنی اس خواہش کی وجہ سے صحافی کمزور بھی نظر آنے لگا اور اداس بھی۔ اخبارات کو پڑھتا کہ شاید بیماری کے ختم ہونے کی کوئی خبر آ جائے۔ اسٹیشن میں جا کر گاڑیوں کے اوقات کو پڑھنے لگتا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہ ایک حد تک ہم دونوں کے خیالات ایک طرح کے ہیں۔ یہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس علاقے سے باہر ہے، اور میری بیوی بھی تو دوسرے علاقے میں ہے۔ پادری صاحب کے خطبے کے بعد اچانک شدید گرمی کی لہر آئی اور اپنا کام دکھانے لگی۔ 100 اموات کے بعد لوگوں میں شدید مایوسی نظر آئی۔ لوگوں نے سڑکوں پر نکلنا چھوڑ دیا اور گلیاں ویران ہو گئیں۔ پلیگ سے جب کسی گھر میں رونا دھونا ہوتا تو پہل لوگ اس سے جا کر ہمدردی کا اظہار کرتے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دل سخت ہوتے گئے اور انہوں نے ایسا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ کتے اور بلیوں سے بھی بیماری پھیل رہی ہے تو انہیں بھی ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایسی شدید خاموشی ہوتی کہ ہلکی سی آواز سے بھی لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ لوگوں کو علم تھا کہ شدید گرمی میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل جائے گی
اور ایسی ہی گرمی کا موسم آ رہا تھا۔ ہر روز پہلے سے زیادہ اموات کا ریڈیو پر اعلان کیا جانے لگا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر شدید زلزلہ آتا تو وہ اس بیماری سے بہتر تھا کہ جنہوں نے مرنا تھا وہ مر جاتے اور جنہوں نے زندہ رہنا تھا وہ زندہ رہ جاتے۔ لیکن اس وقت تو زندہ رہنے والے مسلسل خوف کی حالت میں ہیں۔ ہوٹل کا مالک بھی پریشان تھا کیونکہ اس کے گاہک جو دوسرے علاقے سے آئے تھے، علم ہو جانے کے بعد کہ طویل عرصے وہاں رہنا پڑے گا، اپنے جاننے والوں کے پاس چلے گئے تھے، اور دوسرے علاقے سے کسی گاہک کے آنے کی تو بالکل بھی امید نہ تھی، اور بیماری کے ختم ہونے کے بعد بھی طویل عرصے تک کوئی علاقے کا رخ نہیں کرے گا، یہ بھی اسے علم تھا۔ علاقے کے لوگ ہنسنا اور مسکرانا بھول چکے تھے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو شراب کے نشے میں۔ پلیگ کی وجہ سے بہت سی دکانیں مستقل طور پر بند کر دی گئیں، اخبارات نے اپنے صفحات بہت کم کر دیے، اور اس بیماری کے نام سے ایک نیا اخبار نکلنا شروع ہو گیا۔ گاڑیاں چلتی ہیں تو مقررہ وقت میں، جن کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ ان گاڑیوں میں آتے وہ ہوٹلوں میں کافی پینے کے لیے بیٹھتے، مگر وہاں پر لکھا ہوا نظر آتا کہ چینی موجود نہیں ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہترین کپڑے پہن کر اس امید کے ساتھ باہر نکلتے کہ وہ بھی زندہ رہ جائیں۔ دوپہر کو ہوٹلوں میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے۔ سوچا جاتا کہ برتنوں میں جراثیم موجود ہوں گے، اس لیے ہر شخص اپنے انداز میں ان برتنوں کو جراثیم سے صاف کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع میں ہوٹل کے اندر لکھا ہوا نظر آنے لگا کہ ان کے برتن جراثیم سے پاک ہیں، مگر کچھ عرصے بعد شاید اس لیے یہ بھی لکھنا بند کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے کھانا تو ہر حال میں کھانا ہی تھا۔ دوپہر کے بعد لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جاتے اور گلیاں دوبارہ سنسان ہو جاتیں۔ اگر کسی شام ہوا چلنے لگتی تو لوگ کچھ دیر کے لیے باہر آتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس بیماری کے دوران دیکھا گیا کہ پہلے تو لوگوں نے خوف کی وجہ سے مذہب کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی، مگر پھر ذہن آزادی اور عیاشی کی خواہش کرنے لگا اور لوگوں نے بہترین اور مہنگی شراب پینی شروع کر دی۔ ڈاکٹر جب دن بھر کے کام کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے تو اپنی ماں کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پاتے، جنہیں دیکھ کر ان کی ماں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، جو کچھ دیر کے بعد واپس عام حالت میں چلی جاتی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے میں کام کی تھکن دیکھی تو کہنے لگی کہ امید ہے سردیوں میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دراصل ڈاکٹر اس لیے پریشان تھا کیونکہ جو دوائی پہلے اثر کر رہی تھی اس نے اپنا اثر کرنا کم کر دیا تھا، جس سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ویکسین ان کے پاس کم تھی، اس لیے بہت کم لوگوں کو لگائی جا سکتی تھی۔ پلیگ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور کرنے کے بعد مریضوں پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر پریشان ہونے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو بچپن کا پیار دوبارہ اس پر غالب آ گیا جو کہ وہ بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کہیں وہ خوفزدہ تو نہیں ہے، جس نے جواب دیا کہ اتنی زیادہ عمر ہونے کے بعد خوف ڈر محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا دوست ژان تیرو اس کے گھر آیا اور اس نے بتایا کہ ڈاکٹر واقعی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، کام کرنے والے لوگوں کی تعداد واقعی کم ہے، اور اس نے سنا ہے کہ اس بیماری کے لیے صحت مند افراد کو کام پر رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب لوگوں سے درخواست کی گئی کہ وہ کام کریں تو انہوں نے منع کر دیا۔ اب اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ کیا سختی سے لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے، مگر حکام ایسا حکم دینے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کے دوست نے جواب دیا کہ سرکاری کام اسی طرح بے دلی سے کیے جاتے ہیں، جب تک کچھ کیا جائے گا اس سے پہلے ہم مر چکے ہوں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قیدیوں سے زبردستی کام لیا جائے گا، مگر کسی کو زبردستی مرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔
ڈاکٹر نے کہا کہ جتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اتنے ہی کم لوگ ان کے پاس ہیں۔ اپنے دوست کے سوال پر کہ کیا وہ خدا پر یقین رکھتا ہے، وہ جواب نہیں میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا اور اب اس کی تلاش چھوڑ چکا ہے۔ اس کے دوست نے پادری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ تم خدا پر یقین نہیں رکھتے تو پھر بھی اپنا کام اتنی ایمانداری سے کیسے سر انجام دیتے ہو؟ ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ اگر وہ خدا پر یقین رکھتا تو علاج کرنے کے بجائے مریضوں کو اس کی رحمت پر چھوڑ دیتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پادری صاحب خود بھی شاید خدا پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ وہ اپنے آپ کو بھی مکمل خدا کے حوالے کر چکے ہوتے۔ اس وقت تو دوسری باتوں سے زیادہ اہم میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے مریضوں پر توجہ رکھوں۔ تیسرا حصہ۔ اس علاقے کے لوگ مختلف سوچوں کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ نے سوچا کہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، مگر اگست کے مہینے میں بیماری اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ سب نے محسوس کر لیا کہ وہ اب الگ الگ سفر نہیں کر رہے بلکہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ گلیوں میں یا تو کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، اور اگر آتا بھی تو سب سے بچتا بچاتا، اپنے منہ اور ناک کو ڈھک کر جراثیم سے بچاتے ہوئے۔ سمندر کے کنارے اس سنسان آبادی میں کسی کو اب یقین نہیں تھا کہ کل وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ پہلے تو ارد گرد کے علاقے کے لوگ زیادہ مر رہے تھے، مگر اب اس نے زیادہ آبادی والے تجارتی حصے پر حملہ کیا۔ لوگوں نے سوچا کہ گرد آلود ہوا اپنے ساتھ اس بیماری کے جراثیم لے کر آتی ہے۔ جگہ جگہ سے ایمبولینس اپنی بھیانک آواز کے ساتھ گزرتی۔ لوگوں کو یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہوئے سنا گیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہیں بہتر ہیں۔ پلیگ کے مریضوں نے ایک عمارت کو یہ کہہ کر آگ لگا دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جراثیم ختم ہو جائیں۔ حکام نے مکمل طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دوائیوں سے عمارتوں کو جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے، مگر جب عمارات جلنے کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو آگ لگانے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ جیل میں قیدی سب سے زیادہ اس بیماری میں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی جیل جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ گروہ کی شکل میں رہتے تھے، یعنی پولیس اور قیدی، ان پر یہ بیماری زیادہ حملہ آور ہوتی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ بیماری نہ پولیس دیکھتی تھی اور نہ پولیس والوں کے عہدے اور نہ ہی قیدی، بلکہ سب پر برابر حملہ آور ہوتی۔ لوگوں میں جب بد دلی دیکھی گئی تو اعلان کر دیا گیا کہ نوکری کے دوران جو بھی دنیا سے رخصت ہوگا اسے اعزازات سے نوازا جائے گا۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے نیک لوگوں کو ان کے مذہبی گھروں سے بے دخل کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو یہ بیماری لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لے کر آ رہی تھی، متحد کر رہی تھی، اور دوسری طرف چند گروہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہے تھے۔ لوگ علاقے سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بیرونی دروازے پر پہلے لڑائیاں شروع ہوئیں اور پھر گولیاں وغیرہ بھی چلنا شروع ہو گئیں، یعنی اسلحے کے ساتھ بھی لوگ وہاں پر حملہ کرنے لگے۔ دوسری طرف اگر کسی گھر میں آگ لگی تو وہاں پر لوگ گھس کر لوٹ مار کرنے لگے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے مارشل لاء کا نفاذ کر دیا گیا اور 2 افراد کو گولیاں بھی مار دی گئیں۔ مگر جہاں پر سینکڑوں لوگ روزانہ مر رہے ہوں، وہاں پر ان 2 لوگوں کی موت کا لوگوں پر بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ حالات کچھ اور خراب ہوئے تو رات 11 بجے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور اب وہ علاقہ رات کو قبرستان کی مانند نظر آنے لگا۔ اس وقت علاقے کی سب سے اہم چیز موت ہے اور مرنے والے کو دفنانا، مگر بیماری کے بعد جو چیز بہت زیادہ تبدیل ہوئی وہ دفنانے کے طریقے تھے۔ جیسے ہی کوئی مرا فوری طور پر اسے دفنا دیا گیا، اور اگر کوئی رات کے وقت مرا تو اس کی لاش سب لوگوں سے علیحدہ رات کے وقت رکھی گئی
اور دن ہوتے ہی دفنا دیا گیا۔ جن رشتہ داروں نے مرنے والوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، جراثیم کے خوف سے انہیں بھی اب حکام کی زیر نگرانی رہنا تھا۔ اگر موت ہسپتال میں ہوتی تو دروازے کے قریب تابوت رکھ دیا جاتا، مرنے والے کے رشتہ دار سے ضروری کاغذات پر دستخط کروائے جاتے، لاش ایمبولینس میں جاتی اور اس کے پیچھے گاڑی میں چند رشتہ دار یہ آبادی سے بچ کر سفر کرتے ہوئے قبرستان پہنچتے۔ قبرستان پولیس کے قبضے میں ہوتا، ایک قبر اور پادری لاش کی تدفین کے لیے مہیا کیے جاتے، ہاتھ لگائے بغیر رسی سے تابوت قبر میں اتارا جاتا، بہت تیزی سے یہ مراحل مکمل کیے جاتے اور آدھے گھنٹے بعد مرنے والے کے رشتہ دار اپنے گھر میں واپس موجود ہوتے۔ کوشش کی جاتی کہ اس پورے مرحلے میں جراثیم ایک دوسرے میں منتقل نہ ہوں۔ ابتدا میں عوام نے بہت زیادہ خواہش ظاہر کی کہ وہ میت کی آخری رسومات میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ دوسرے زندہ لوگوں کو اپنے مسائل کا سامنا تھا۔ جو لوگ زندہ رہ گئے تھے انہیں خوراک کی ضرورت تھی، جس کے حصول کے لیے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ان کی اس پریشانی نے مرنے والوں کے لیے ان کے غم کو بھلانے کا سامان فراہم کیا۔ پلیگ کی بیماری میں جیسے ہی اضافہ ہوا تو نہ صرف قبرستان میں قبریں کم پڑ گئیں بلکہ تابوت بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ اب علیحدہ قبروں کی جگہ مشترکہ طور پر لوگوں کو دفنایا جانے لگا۔ ایک مردانہ قبر تیار کی جاتی ہے اور ایک زنانہ۔ ہسپتال میں موجود 5 تابوت میت کو لے کر قبرستان جاتے، میتوں کو دفنایا جاتا اور یہ تابوت واپس لائے جاتے مزید میتوں کو لے جانے کے لیے۔ ایک میت کو دفنانے کے بعد چونا اس کے اوپر بکھیر دیا جاتا اور ہر میت کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا۔ مٹی کے اوپر چونا گرم ہو کر بلبلوں کی شکل میں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ بے روزگاری اس قدر زیادہ بڑھ چکی تھی کہ لوگ وہ نوکری بھی کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے جس میں بیماری سے مرنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ جب اگست کا مہینہ ختم ہو رہا تھا تو مرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ قبرستان شہری علاقوں تک پہنچ گیا تھا، جس پر فیصلہ کیا گیا کہ قبریں مزید گہری بنائی جائیں اور گاڑیوں میں لاش کو آرام سے رکھنے کے بجائے ڈھیریوں کی شکل میں رکھا جانے لگا۔ ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ مشکلات میں زیادہ اضافہ ہوا تو ٹرام گاڑیوں پر بغیر بتائے میتوں کو لے جایا جانے لگا۔ کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو گیا تو اس گزرتی ہوئی گاڑی پر پھول پھینک کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ ڈاکٹر یہ محسوس کر چکا تھا کہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ سڑکوں پر لاشوں کے انبار نظر آنے لگیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ جب اپنے زندہ رہنے کی امید نہ ہو تو مرنے والوں کا افسوس کس کو یاد رہتا ہے؟ پلیگ شدید ترین حملہ کر رہا تھا تو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اب اس کا زور ٹوٹ جائے، مگر یہ تو صرف ان کی سوچ تھی۔ اب ڈاکے وغیرہ کی خبریں بھی کم آ رہی تھیں، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لوگ اپنی پریشانی کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں۔ دراصل وہ خواب کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے ہی تکلیف ہوتی پریشان ہو کر اٹھتے، تکلیف کی طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیتے اور پھر دوبارہ سو جاتے۔ پریشانی کی حالت میں کسی خبر کا انتظار کرتے جو اطلاع دے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کرتے۔ جو لوگ ابھی بھی دفتر جا رہے تھے وہاں جا کر اپنا کام کرتے، کام مکمل ہوتا تو دوبارہ سو جاتے۔ بیماری نے تمام لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا تھا جو سب خواب کی حالت میں تھے۔ اب ان کے لیے یہ بات اہمیت کی نہیں تھی کہ وہ کیا پہن رہے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں۔ دل جس میں کبھی محبت قبضہ جمائے بیٹھی تھی، اب پلیگ کی وبا اس پر قابض ہو چکی تھی۔ چوتھا حصہ۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں بھی سب نے اپنے آپ کو پلیگ کے سامنے بے بس محسوس کیا۔
جو پرندے ہجرت کرتے ہوئے آتے وہ بھی اس علاقے سے بہت بلندی پر اڑتے ہوئے محسوس ہوتے۔ کبھی دھوپ نکل آتی، کبھی دھند چھا جاتی، بارش کے بعد گلیاں دھلی ہوئی نظر آتیں، مگر لوگ تو ان چیزوں سے بے پرواہ سوچ رہے تھے کہ کب اس وبا سے ان کی جان چھوٹے گی۔ ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ نہ صرف دوسرے لوگ بلکہ وہ خود بھی اب تھک چکا تھا۔ خبروں اور دوسری چیزوں میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نوجوان صحافی پہلے جس ہوٹل میں رہائش پذیر تھا اب اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں مریضوں کو قیدیوں کے طور پر رکھا جاتا تھا، اور یہ نوجوان صحافی اب اسی جگہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ صبح سے رات تک اپنے فرائض بھرپور سر انجام دیتا، مگر اموات کی تعداد اور خبروں سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ جس طرح جنگ میں لڑنے والے دوسروں کی موت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، مگر اس علاقے سے فرار ہونے کی خواہش ابھی بھی اس کے دل میں موجود تھی اور اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ جوزف گراں کی حالت اب زیادہ کام کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی اور اسے اپنی محبوبہ بہت یاد آتی۔ ڈاکٹر اور وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کے بارے میں گفتگو کرتے۔ ڈاکٹر کو اپنی بیوی کی طرف سے پیغامات ملتے ہیں کہ اب وہ بہتر ہو رہی ہے، مگر جب اس نے ہسپتال سے تصدیق کی تو بتایا گیا کہ اس کی بیوی کی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال خود کرتا تو شاید وہ تندرست ہو جاتی۔ اس وقت اس کی بیوی کو اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل نے اس بیماری کے لیے ایک دوا تیار کی۔ مجسٹریٹ کے چھوٹے بیٹے کی صحت بھی خراب ہو رہی تھی، اس لیے اس دوائی کو سب سے پہلے اس پر آزمایا جانا تھا۔ ڈاکٹر یہ محسوس کر چکے تھے کہ بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل نے اس بیماری کا بہت زیادہ اثر لیا ہے اور بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ پہلے تو انہیں امید تھی کہ بیماری ختم ہو جائے گی، مگر اب یہ امید ختم ہو رہی ہے۔ جو مریض اب ان کے پاس آتا اسے یہ بتاتے کہ اسے وہ بیماری ہو چکی ہے، کاغذات میں اس کا اندراج کرتے اور انتظار کرتے اس کی موت کا۔ وہ لوگوں کی درخواستیں سنتے جو ان سے مدد کے لیے التجائیں کر رہے ہوتے کہ ان کے پیاروں کو بچا لیا جائے، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ زندگیاں بچانے کے بجائے محبت کرنے والوں کو ان سے دور کرنے کی وجہ سے اب لوگ ان سے نفرت بھی کرنے لگے تھے اور انہیں بے رحم کہتے۔ ایک ایسے شخص سے جو 20 گھنٹے کام کرتا اور صرف 4 گھنٹے آرام، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اس مرض سے پہلے جو مریض ان کے پاس آتے وہ بہت جلدی تندرست ہو جاتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے، مگر اب وہ پولیس کی حفاظت میں اپنا کام کر رہے تھے۔ پلیگ کے مریض کا علم ہونے کے بعد دروازے توڑ کر بھی اسے باہر نکالا جاتا۔ اس کے رشتہ دار اور محبت کرنے والے التجائے کر رہے ہوتے کہ اسے نہ لے جایا جائے، مگر قیدیوں کی طرح اسے ہسپتال میں منتقل کر دیا جاتا۔ انہیں علم ہوتا کہ اب یہ دوبارہ کبھی اپنے محبت کرنے والوں سے نہیں مل سکے گا۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ انہوں نے کم اہم چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ جن چیزوں کی کبھی دوسروں کو ہدایت کرتے اب خود ان احتیاطی تدابیر کو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ تقدیر ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مگر پھر بھی اس سے جوا کھیلنا ان کی مجبوری تھی۔ خراب ترین حالات میں بھی کچھ لوگ ایک ہی کشتی کے مسافر ہونے کے باوجود ہمت برقرار رکھتے ہیں۔ کوٹر نام کا ایک ایسا ہی شخص تھا جو مشکلات کے باوجود بھی صحت مند اور ہمت سے بھرپور نظر آتا۔ بیماری سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ علیحدہ رہے۔ ہمیشہ جو شخص پولیس سے خوفزدہ رہتا تھا اب اسے اس کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس بیماری نے مجرم اور پولیس دونوں کو برابر کر دیا تھا
اور پولیس کو بھی اتنا ہی اس بیماری کا خوف تھا جتنا ایک سمگلر کو۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ لوگوں کے قریب ہو چکا تھا اور اس چیز کی اسے بہت خوشی بھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سبھی سیدھے راستے پر رہنے کی بات کر رہے ہیں اور مہنگے ہوٹلز میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیماز اور تھیٹر کے باہر تفریح کے لیے جمع ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے تھے اور یہ چیز اس کی بہت زیادہ مدد کر رہی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ دوسرے لوگوں کی طرح اسے بیماری کا خوف موجود تھا کہ اگر ذرا سا سر درد بھی ہو تو یہ پلیگ کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے دکھوں کو بھولنے کے لیے لوگ عیاشیوں میں پناہ لیتے اور دل کھول کر ان میں پیسہ بھی خرچ کرتے۔ وہ لوگوں کو سنتا کہ بیماری ختم ہونے کے بعد وہ کیا کچھ کریں گے تو کہتا کہ انہیں اس طرح کی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ میں یہ نہیں کہتا کہ گرفتار ہونے کے بعد کیا کروں گا۔ دراصل جرم کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے کبھی وہ ہر ایک پر شک کرتا تھا کہ وہ پولیس والا ہو سکتا ہے، مگر اب اس کے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ وہ اپنی آزادی کا بھرپور مزہ لے رہا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ یہ آزادی اس کی گرفتاری کے بعد کسی وقت بھی چھینی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک مرتبہ وبا کے دنوں میں اوپرا دیکھنے گیا۔ امیر لوگ بہترین لباس میں وہاں پر ایسے موجود تھے جیسے اس بیماری سے محفوظ ہوں۔ اوپرا اپنی منازل طے کرتا رہا اور پھر اچانک گانے والے نے اپنی آواز کم کی اور آہستگی سے اسٹیج پر گر گیا۔ موسیقی بجنا بند ہوئی۔ لوگ پہلے تو اس طریقے سے آہستگی سے اٹھے جیسے جنازے یا عبادت کے بعد اٹھا جاتا ہے، مگر پھر افراتفری مچ گئی۔ نوجوان صحافی پلیگ کی بیماری کے دوران کام تو کر رہا تھا مگر فرار ہونے کے لیے مکمل کوشش بھی کرتا رہا۔ اس کے لیے مختلف لوگ اس کی مدد کر رہے تھے۔ وہ غیر قانونی طور پر بھی وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھا اور جرائم پیشہ لوگوں سے مدد کی درخواست بھی کر چکا تھا۔ صبح سے رات تک کام کرتا اور تھک کر بستر میں سو جاتا۔ ایک مرتبہ اسے بخار ہوا اور لگا جیسے پلیگ کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بہت گھبراہٹ کی حالت میں وہ سمندر کے پاس چلا گیا۔ بلند آواز سے بہت دیر تک اپنی محبوبہ کو پکارتا رہا اور اسی حالت میں گھر واپس آیا، مگر دیکھا کہ وہ صحت مند ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بھی اس کی مدد کر رہا تھا کہ وہ اس علاقے سے اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ جب اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں نہیں کہتا کہ وہاں پر رک جائے، تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، جو راستہ بہتر سمجھے اس کا انتخاب کرے۔ اگر وہ خوش ہوگا تو ڈاکٹر بھی خوشی محسوس کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد پادری صاحب نے اس کی جگہ اپنی کام کرنے کی خدمات پیش کر دی تھیں۔ جب اسے آزادی ملنے والی تھی اور وہ اس علاقے سے فرار ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اچانک اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اب تمہیں آزادی مل رہی ہے اور تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر وہ اس وقت چلا جائے گا تو زندگی بھر شرمندگی کا احساس اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ اب اس کے لیے فیصلے کا وقت ہے۔ اگر وہ خواہش کرتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو کم کرے گا تو خود اس کی خوشیاں اس سے چھین لی جائیں گی۔ اس نے جواب دیا کہ اب تک وہ محسوس کرتا رہا کہ وہ باقی لوگوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن خواہش ہو یا نہ ہو، یہی حقیقت ہے کہ وہ اب ان تمام لوگوں کا ایک حصہ ہے۔ اس کے دوست اس کا فیصلہ سن کر خاموش تھے، تو اس نے کہا جو فیصلہ میں نے کیا ہے، مجھ سے پہلے آپ بھی تو وہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ خوشیوں کی جگہ تکالیف کو قبول کرنے کا فیصلہ۔ آپ نے بھی تو وہ فیصلہ اپنی مرضی سے خود ہی کیا ہے۔
ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اپنے عزیزوں کو محبت کرنے والوں کا خیال کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے اس چیز کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ نوجوان صحافی دوبارہ اپنے فرائض سر انجام دینے لگا تھا۔ پلیگ کے مرض کے لیے جو دوا بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل نے تیار کی تھی اس کو آزمانے کا وقت آ چکا تھا، اور ڈاکٹر کو علم تھا کہ یہ ان کی آخری امید ہے، جو اگر ناکام ہو گئی تو اس علاقے کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ مجسٹریٹ کے چھوٹے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور اس نئی دوائی کو اس پر استعمال کیا گیا۔ سب جان چکے تھے کہ بچے کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، اس لیے اس دوائی کا جوا کھیلنے پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ بچہ بہت سخت تکلیف میں تھا۔ ڈاکٹر، پادری اور دوسرے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ باپ مجسٹریٹ اور دیگر گھر والوں کو بھی علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں ان میں بھی جراثیم موجود نہ ہوں۔ ڈاکٹر کو بچے کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو باہر نکل گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ بلند آواز سے چیخنے لگیں۔ پادری صاحب بھی دعا کے بعد باہر آ چکے تھے اور کہنے لگے، بچے کی جو تکلیف آپ دیکھ رہے تھے وہ میرے لیے بھی ناقابل برداشت تھی، لیکن آپ کے لہجے میں بہت سخت غصہ ہے۔ انہوں نے پادری صاحب سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ پریشانی اور تکلیف غصے میں بدل چکی تھی۔ پادری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ اس چیز کو قبول کر کے ہم اپنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ بچے کی تکلیف کے پیچھے اگر کوئی سچائی اور حکمت ہے بھی تو وہ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پادری صاحب نے ڈاکٹر سے کہا کہ یقینی طور پر وہ بھی لوگوں کی نجات کے لیے کام کر رہا ہے، جس پر ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ میں دراصل صرف لوگوں کو تندرست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہی میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ بات سن کر پادری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ ڈاکٹر کو نیک راستے پر لانے میں ناکام رہے۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں ہی اس خطرناک وبا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی موت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ پادری صاحب اگرچہ بہت مضبوط اعصاب اور ایمان کے مالک تھے، مگر جب انہوں نے چھوٹے سے بچے کو سخت تکلیف سے مرتے ہوئے دیکھا تو ان میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ ان کے چہرے سے بھی پڑھی جا سکتی تھیں۔ حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اب وہ براہ راست ہسپتال میں موجود ہوتے اور مریضوں کے ساتھ بھی نظر آتے۔ انہوں نے اپنی سوچوں کی وجہ سے ایک مضمون لکھنا شروع کیا جس کا موضوع تھا کہ کیا ایک پادری میڈیکل سائنس سے مدد لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ اگلے خطبے میں وہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ بیماری کے بہت زیادہ ہونے کے بعد لوگوں میں مذہب میں دلچسپی کم ہو چکی تھی اور امیدوں اور پیش گوئیوں پر وہ زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ وہ اندازہ لگاتے کہ یہ وبا کب ختم ہوگی یا کیا ہم سب کو ختم کرنے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ بیماری کے لیے خصوصی طور پر جو اخبارات نکلنا شروع ہوئے وہ اس بیماری کی خبریں لگاتے تو انہیں اتنی ہی دلچسپی سے پڑھا جاتا جس طرح پہلے دلچسپ رومانوی کہانیوں کو پڑھا جاتا تھا۔ جن علاقوں میں یہ وبا پہلے آ چکی تھی اس سے اندازہ لگا کر اس کے اختتام کے بارے میں بتایا جاتا۔ کیونکہ ایسی چیزوں میں زیادہ دلچسپی لی جا رہی تھی اس لیے پادری صاحب کے خطبے میں کم لوگ آئے۔ پادری صاحب نے کہا کہ یہ بیماری ہم سب کے درمیان ہر جگہ موجود ہے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں کس راستے پر لے جانے کے لیے آئی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتیں، مگر ہم سب کو یہ تو علم ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ جب ایک معصوم بچہ شدید تکلیف کے بعد مر جاتا ہے
تو ہم اندازہ لگانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پلیگ کی بیماری ہمارے سامنے موجود ہے، اگرچہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہر برے انسان کو اذیت برداشت کرنی پڑے گی، مگر اذیت کے بعد بہت زیادہ خوشیاں بھی انسان کی منتظر ہوتی ہیں۔ آج ہمیں اپنے راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور کون ہوگا جو بدی کے راستے کا انتخاب کرے؟ خدا اپنے بندوں کو مشکلات میں گھیر کر سیدھے راستے پر لاتا ہے اور تکلیف کے بعد سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ تکلیف اس لیے آتی ہے کہ انسان اپنے راستے کا انتخاب کرے، سیدھے راستے کا انتخاب۔ بہت پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ اعتراف کے ذریعے معافی کی گنجائش نہیں ہے، انسان یا جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ بات درست نہیں تھی، مگر کچھ مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہماری معافی قبول نہیں کی جاتی۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں خدا کی مرضی کو قبول کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ایک بچہ جب تکلیف کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دراصل وہ ایک ایسی ناپسندیدہ شے ہے جس کے نہ پینے سے ہماری روح بنجر اور پیاسی رہ سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ پادری صاحب کی آواز باہر آئے ہوئے طوفان کے درمیان گونج رہی تھی۔ انہوں نے بہت سی مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھایا کہ ایسی وبا کے دوران لوگ پادریوں کے اوپر پلیگ کے مریضوں کے کپڑے بھی پھینکنے لگے تھے، اور ایک مرتبہ جب 81 نیک لوگوں میں سے صرف 4 زندہ رہے تو 3 اس علاقے کو چھوڑ گئے اور صرف ایک مستقل مزاجی سے اپنا کام کرتا رہا۔ اگرچہ ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اسی چوتھے نیک انسان کی طرح اس پریشانی کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مسلسل محنت کرنی چاہیے، اور اندھیرے سے گزرتے ہوئے اگر ٹھوکر لگے تو مزید احتیاط کرنی چاہیے، اور بہت برے حالات میں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتری کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے اس آدمی کے بارے میں بتایا جو نیک تو تھا، مگر جب اسی طرح کی بیماری کے دنوں میں اس نے اپنے آپ کو سب لوگوں سے علیحدہ کر کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ایک جگہ بند کر لیا تو لوگوں نے اس سے اتنی نفرت کی کہ اس جگہ کے چاروں طرف لاشیں جمع کرنا شروع کر دیں، اور کچھ لوگوں نے تو لاشیں اس کے اوپر پھینکنا بھی شروع کر دیں۔ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا، فرار کا فیصلہ، جس کے نتیجے میں خوفناک بیماری سے مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں اس کے اوپر گرنا شروع ہوئیں۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا پھر اس کے حفظ و امان میں آ جائیں۔ اور کیا کوئی اس کے خلاف جانے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس بیماری سے اس وقت ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، اور اسی طرح اندھیرے کے اندر سے روشنی ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ پلیگ کی بیماری کے دوران فرانس میں بچوں نے جو کام کیے اس کے بارے میں بھی پادری صاحب نے اپنے خطبے میں بتایا۔ خطبے کے بعد نوجوانوں نے کہا کہ شاندار خطبہ تھا، جبکہ بوڑھے لوگوں کا خیال تھا کہ آج کے خطبے میں ایمان کی کمی اور پریشانی نظر آ رہی تھی جس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ نے کہا کہ چھوٹے سے بچے کو تکلیف کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھ کر ایسا ممکن ہوا ہے۔ پلیگ کی بیماری اور زیادہ پھیل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی رہائش گاہ تبدیل کرنی پڑ رہی تھی۔ پادری صاحب کو بھی ایک نیک اور بڑی عمر کی عورت کے ساتھ رہنا پڑا۔ اس عورت نے دیکھا کہ پادری صاحب کی صحت خراب ہو رہی ہے تو ان سے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر کو بلائے، تو پادری صاحب نے منع کر دیا۔ ہر دفعہ عورت کے پوچھنے پر وہ منع کرتے رہے۔
اور ایک رات گزرنے کے بعد صبح کے وقت جب عورت انہیں دیکھنے آئی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے مجھے ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ ان حالات میں قانون یہی کچھ کہتا ہے۔ بہت پریشانی کی حالت میں عورت نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ پادری صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا اور دوسرے دن وہ مر چکے تھے۔ خزاں کے موسم میں بھی پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ آنے والی بارشوں کے موسم کے لیے دکانداروں نے اپنی خریداری بڑھانے کے لیے خاص طور پر بارش سے بچنے کے لیے کپڑے ڈیزائن کرنا شروع کر دیے۔ کہا گیا کہ 200 سال پہلے جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کپڑوں پر تیل لگایا جاتا تھا اور اسی طرح کے کپڑے دوبارہ تیار کیے گئے۔ یہ وبا ایک شکاری کی طرح آتی اور روزانہ اپنے شکار کو نگل لیتی۔ ڈاکٹر رے او اور بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل کا خیال تھا کہ چونکہ یہ بیماری اپنے عروج پر ہے اس لیے اس میں زیادہ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ سرکاری حکام میں بھی بے دلی بڑھ رہی تھی اور وہ بھی اپنے آپ کو مجبور اور ناکام تصور کر رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر ریچرڈ حکام کو بہت مفید مشورے دیتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گئے تو حکام کو اگلے لاہے عمل کے لیے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر طرف اس بیماری کے مریضوں کے لیے بنائی گئی عمارات نظر آتی تھیں۔ ہوا کے ساتھ آنے والے جراثیم بیماری کی شدت میں اور اموات میں تیزی سے اضافہ کر رہے تھے۔ انسان بیمار ہوتا، خون کی الٹی کرتا اور مر جاتا۔ ایک طرف تو بے تحاشا لوگ مر رہے تھے اور دوسری طرف کچھ دکاندار اپنے فائدے کے لیے ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے تھے، جس سے لوگوں کو خوراک کے حصول میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لوگوں نے مظاہرے کرنے کی کوشش کی مگر ان پر قابو پا لیا گیا تو احتجاج کے طور پر خوراک کے لیے نعرے دیواروں پر لکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ علاج کے لیے بنائے گئے ہسپتالوں میں جیلوں سے بھی زیادہ سختی کی جا رہی تھی۔ کسی بھی مریض کا وہاں سے فرار ناممکن تھا۔ اونچی دیواریں اس لیے بھی بنائی گئی تھیں کہ اس جگہ کے اندر کے مناظر ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھے، مگر اندر کے قیدی مریض باہر کی آوازیں سن کر اندازہ لگاتے کہ باہر کی دنیا پہلے جیسی ہی چل رہی ہے۔ پہلے ایک شخص جو فٹ بال کے میدان میں اتوار کے دن خوش ہو کر کھیلنے کے لیے جاتا تھا، اب وہاں پر کھیلوں کے بجائے مریض نظر آتے تو اس نے بھی بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پر موجود لوگ خاموش زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کو شک کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ان کے رشتہ دار انہیں یاد کرتے تھے مگر اب اپنی پریشانی میں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکے تھے۔ مجسٹریٹ نے ڈاکٹر سے ملاقات کی جو اب بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کیا کہ ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کا بہت خیال رکھا اور اس کا بیٹا سکون سے دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ کھیلوں کے دوران پہلے جس لاؤڈ سپیکر سے کھیلوں کے بارے میں اعلان ہوتے تھے اب وہاں پر مریضوں کے لیے اعلانات کیے جاتے اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ کھانے کے لیے وہ جمع ہو جائیں۔ ڈاکٹر مجسٹریٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگرچہ وہ اہم پوسٹ پر تعینات ہے مگر اس وقت اپنے لیے بھی کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ مریضوں کے لیے بنائے گئے عارضی ہسپتالوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سب لوگ ہی پریشان اور بے سکون تھے اور ان کی امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ لڑائی، جھگڑے اور فسادات کی خبریں زیادہ تعداد میں دیکھنے کو آتیں۔ جیسے ہی نومبر کا اختتام ہونے والا ہوا تو شدید بارش ہونے لگی اور سردی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب ڈاکٹر ایک بوڑھے مریض کو دیکھنے گئے تو ان کے دوست ژان تیرو نے انہیں بتایا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد صاحب بہت اچھی جگہ پر تھے مگر اس نے نوجوانی میں ہی محسوس کر لیا کہ وہ بہت اچھے وکیل ہونے کی بنیاد پر
لوگوں کو پھانسی پر چڑھوا دیتے ہیں۔ جس دن وہ الارم لگا کر صبح جلدی اٹھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے علم ہو جاتا کہ اپنے علم و دانش اور ذہانت کی بنیاد پر وہ کسی کو پھانسی لگوانے جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو سزائے موت کے بعد انہیں مرتے ہوئے دیکھا، گولی سے ان کے دل میں بنتے ہوئے سوراخ کو دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ انہیں سزائے موت کے بجائے قتل کیا جا رہا ہے، اور سوچا کہ میرے والد صاحب اس گناہ میں شریک ہیں۔ میں نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو اپنی ماں کو اپنے پاس لے آیا۔ جو بیماری یہاں پر اب آئی ہے، میں ایک انسان کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت سے میں بھی اسی قسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا رہا کہ جو ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اگرچہ مجھے بہت سمجھایا گیا، مگر یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ چکی ہے۔ موت کا حکم ملنے کے بعد لوگ بہت عرصے تک اپنی موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور کرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب ہی کسی نہ کسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کے جراثیم آگے بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جو قتل کا ساتھ دینے سے انکار کر چکے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دراصل ایک وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مرتا ہے، تو ہمیں مارنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو انسانی ہمدردی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم خدا کو نہیں مانتے تو پھر کیسے درویش بن سکتے ہو، جو کہ بننے کی تمہاری خواہش ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، یہی وہ مشکل سوال ہے جس کا جواب میری کوشش ہے کہ تلاش کروں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ درویش ہونے سے پہلے بھی انسان سمندر میں نہانے کا مزہ لے سکتا ہے۔ وہ دونوں سمندر میں گئے اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں وبا سے دور اندھیرے سمندر میں نہاتے رہے۔ بہت عرصے بعد ایسی خوشگوار رات دونوں نے گزاری تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دسمبر کے مہینے کی سردی سے یہ وبا ختم ہو جائے گی، مگر ان کا خیال غلط نکلا اور لوگ بڑی تعداد میں مرتے رہے۔ مجسٹریٹ اگرچہ اہم شخص تھا، مگر اس نے ڈاکٹر کو لکھا کہ حساب کتاب میں غلطی کی وجہ سے اس کا عرصہ پورا ہونے کے باوجود اسے ابھی بھی بیماروں کے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مدد کی، اور جب مجسٹریٹ کو وہاں سے فارغ کیا گیا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اب وہ اپنی مرضی سے وہاں کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ شاید اسی طرح وہ اپنے بیٹے کی یادوں کو بھول سکے جو اس دنیا سے اسی بیماری کی وجہ سے رخصت ہو چکا ہے۔ صحافی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ چھپ کر اپنی بیوی کے پاس خطوط بھجوا رہا ہے اور ڈاکٹر کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بہت عرصے بعد ڈاکٹر جب اپنی بیوی کو خط لکھنے بیٹھا تو الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کرسمس کے دوران بھی حالات خراب رہے اور لگتا تھا کہ یہ عید دوزخ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ہر جانب اداسی ویرانی تھی، ہر طرف سنسان سڑکیں۔ ڈاکٹر کا وہ ساتھی جوزف گراں جو کتاب لکھ رہا تھا، اچانک لاپتہ ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے ڈھونڈا تو دیکھا کہ سڑکوں پر وہ پاگلوں کی طرح آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی اسے زبردستی گھر لائے، اس کا علاج شروع کیا گیا۔ اس نے پہلے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کی کتاب پڑھے اور پھر اسے آگ میں جلانے کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر سمجھ چکا تھا کہ یہ آج رات مر جائے گا۔ اس کی کتاب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش کے آگے مجبور ہو کر ڈاکٹر نے جلا دی، مگر صبح دیکھا تو اس کی حالت بہت بہتر تھی اور ایسے لوگوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا جو بیماری سے مرنے کے بجائے تندرست ہونے لگے تھے۔
پانچواں حصہ۔ جب لوگوں نے پلیگ کی بیماری کے کم ہونے کے بارے میں سنا تو دلوں میں بہت زیادہ خوشی محسوس کی، مگر کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں علم تھا کہ ان کی امیدیں غلط ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی کئی مواقع پر ایسے ہو چکا تھا۔ لوگ سوچنے لگے کہ اس بیماری کے خاتمے کے بعد وہ کس طرح زندگی گزاریں گے، مگر انہیں علم تھا کہ اب پہلی سی زندگی ان کے نصیب میں کبھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ چیز کو خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ دوبارہ اس کی تعمیر بہت مشکل کام ہوتی ہے۔ بہت سی خواہشات میں سے ایک یہ بھی خواہش تھی کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء دوبارہ پہلے کی طرح ملنا شروع ہو جائیں۔ اگرچہ جنوری کے مہینے میں سردی بہت زیادہ تھی، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ وبا کم ہو رہی ہے۔ جنوری کے تیسرے ہفتے میں صاف محسوس ہونے لگا کہ لوگوں میں قوت مدافعت بڑھ رہی ہے اور وہ بیماری کو شکست دینا شروع ہو گئے ہیں۔ بوڑھے ڈاکٹر کیسٹل کی تیار کردہ دوائی اپنا خوب اثر دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف ایسی بھی خبریں آنا شروع ہو جاتیں کہ جن مریضوں کو زندگی کی امید ہو رہی تھی وہ موت کے ہاتھوں شکست کھا بیٹھے۔ میجسٹریٹ، جس کے مرنے کی بالکل امید نہیں تھی، وہ بھی اچانک اس بیماری کے ہاتھوں شکست کھا کر مر گیا۔ پلیگ کے خاتمے کو دیکھتے ہوئے حکام اس کی شکست اور اپنی فتح کا اعلان کرنے لگے تھے۔ اب کبھی کبھار لوگوں کے افسوس زدہ چہروں پر مسکراہٹ بھی نظر آنے لگی تھی۔ پہلے اگر ان لوگوں کو علم ہوتا کہ کوئی گاڑی علاقے سے باہر گئی ہے یا اس علاقے میں آئی ہے تو وہ سخت حیران ہو جاتے تھے، مگر اب یہ چیز معمول کی بات لگنے لگی، جس پر وہ حیرت کا اظہار نہ کرتے۔ کچھ پریشان حال لوگوں نے جب بیماری کے خاتمے کا سنا تو وہ صبر جو اب تک وہ کیے بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ اپنے پیاروں کی یاد اتنی زیادہ آئی کہ صبر کا دامن چھوڑ کر اس علاقے سے فرار ہونے کی دوبارہ کوشش کرنے لگے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ بیماری باقی ہے اور وہ مر سکتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے دوبارہ اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جائیں۔ اگرچہ بیماری ابھی باقی تھی، علاقے میں آنے اور وہاں سے جانے میں ابھی بھی پابندی تھی، مگر اشیاء کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ جو لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے پر مجبور کیے گئے تھے اب وہ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے تھے۔ دن گزرتے رہے اور 25 جولائی کو اس بیماری کے خاتمے کا اگرچہ اعلان کر دیا گیا، مگر کہا گیا کہ کچھ عرصے علاقے کے دروازے مزید بند رکھے جائیں گے۔ مگر 25 جولائی کو ہی سرکاری طور پر جشن منا لیا گیا۔ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ تمام رات اس علاقے میں چراغاں کیا گیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ احتیاط ابھی بھی برت رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے رشتہ دار ابھی بھی ہسپتالوں میں داخل تھے، تو ان لوگوں نے اس جشن میں شرکت نہ کی اور احتیاط کرتے رہے۔ ہاں، ایک شخص ایسا ضرور تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بیماری ختم نہ ہو، اور وہ شخص سمگلر تھا، کوٹر۔ جیسے ہی بیماری کا آغاز ہوا تھا تو اس کی طرف سے حکام کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ ہر شخص اپنی ہی پریشانی میں مبتلا تھا، مگر اسے علم تھا کہ جیسے ہی بیماری کا خاتمہ ہوگا تو اس کی تلاش دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ لوگوں سے بہت کم ملتا جلتا، اور اگر کوئی شخص ملتا تو اس سے پوچھتا کہ کیا واقعی بیماری ختم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اسے بتاتا کہ ابھی بھی علاقے کے دروازے بند ہیں اور شاید ابھی یہ ختم نہ ہو تو وہ دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا۔ سمگلر کی یہ بھی خواہش تھی کہ علاقے کے تمام سرکاری ملازم اور پولیس اس بیماری کے بعد تبدیل ہو کر وہاں سے چلے جائیں تاکہ نئے لوگ اسے پہچاننے سے قاصر رہیں۔ سمگلر پریشان حالت میں ہمیشہ مشکوک نظروں سے ہر ایک کو دیکھتا، اور اگر کبھی دیکھتا کہ کوئی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو فوری طور پر وہاں سے فرار ہو جاتا۔ ڈاکٹر کے گھر میں اس کا دوست ژان تیرو بیماری کی حالت میں موجود تھا۔ ڈاکٹر اور اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔
ڈاکٹر نے اس کے جسم میں پھوڑے بنتے ہوئے دیکھے اور شدید بخار میں اسے خون کو تھوکتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا دوست زندگی کی بازی ہار رہا ہے، مگر ماں نے کہا کہ اسے یہاں پر ہی رہنا چاہیے۔ شدید تکلیف برداشت کرتے ہوئے آخر اس کا دوست مر گیا۔ تو ڈاکٹر کو وہ رات یاد آئی جب وہ اور اس کا صحت مند دوست سمندر میں نہا رہے تھے، اور جو ان کی زندگی کی سب سے خوشگوار رات تھی بیماری کے دوران۔ اس وقت ڈاکٹر نے اپنی شکست محسوس کی۔ ہر طرف پھیلی مکمل خاموشی اس کے ذہن میں ناقابل بیان شدید مایوسی اور اداسی پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک شدید اور لمبی جنگ کا سامنا کرتا رہا ہے، جس کے آخری حصے میں اس کے دوست کو اس سے چھین لیا گیا۔ اس صدمے کے بعد وہ برداشت کی طاقت کھو بیٹھا تھا اور کسی مزید صدمے کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ڈاکٹر محسوس کر چکا تھا کہ دنیا میں ہر طرف پریشانی ہے۔ اس کی ماں اس کے نزدیک بیٹھی تھی اور اسے اپنی بیوی یاد آ رہی تھی کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کی ماں نے اس کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا، جو جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کس قدر تھک چکا ہے، اور کہا کہ بیماری کے بعد اسے کسی تفریحی مقام پر کچھ دن گزارنے چاہیے۔ ڈاکٹر سوچ رہا تھا کہ دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی کس قدر خطرے میں ڈال چکا ہے۔ وہ بے حد حوصلے سے کام لیتا رہا تھا، مگر جب اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تو وہ اندازہ نہ کر سکا کہ اس خبر کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ کہاں سے لائے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ فروری کے مہینے میں اس بیماری کے اختتام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ہر شخص کے چہرے پر مسرت دیکھی گئی، جشن منائے گئے۔ علاقے میں آنے اور جانے والی گاڑیاں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتیں۔ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لوگوں نے بہت دن پہلے سے ہی بکنگ کروا لی تھی کہ کہیں سفر کرنے کا اعلان واپس نہ لے لیا جائے۔ محبت کرنے والے عاشق ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، اور ان میں سر فہرست نوجوان صحافی تھا جو بہت پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، جو پہلی گاڑی سے ہی اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کو بہت ہی زیادہ خوشی تھی اور خواب کی طرح اس وقت کو سوچتا جب وہ علاقے سے فرار ہونے کا خواہش مند تھا۔ جیسے ہی نوجوان صحافی کی بیوی اسے نظر آئی، وہ دونوں محبت سے ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور باقی دنیا کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر انسان خوش تھا اور اس خوشی میں ان لوگوں کو بھول چکا تھا جو ابھی بھی شدید غم کی حالت میں تھے، اور انہوں نے اپنی تمام زندگی غم میں ہی بسر کرنی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پیاروں کو پلیگ ان سے جدا کر چکا تھا، اور وہ قبرستان میں کئی لاشوں کے درمیان دفن تھے۔ جشن مناتے ہوئے لوگ رات گئے سوئے، دوبارہ صبح اٹھے تو پھر دوبارہ جشن منانا شروع کر دیا۔ سڑک پر لوگوں اور گاڑیوں کی تعداد پہلے سے بہت ہی زیادہ تھی۔ چرچ میں خصوصی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ ہوٹلز میں شراب کی بوتلیں کم پڑ چکی تھیں۔ لوگوں نے بہترین لباس پہنے اور اپنے محبت کرنے والوں کو بتایا کہ ان کی جدائی میں انہوں نے اداس بھرا وقت کہاں اور کیسے بسر کیا۔ ان تمام خوشیوں کے درمیان ڈاکٹر برنرڈ ریو اکیلے ابھی بھی مریضوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی بیوی اور وہ دوست یاد آ رہے تھے جو اس بیماری کے دوران ان سے جدا ہو چکے تھے۔ ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔